بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حاضرین اکرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف جاگ۔ میرے ساتھ آج ایز یوزول مفکر، مؤدب اور ایک انٹلیکچولی کیوریس ساتھی موجود ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کے ساتھی لے کر آتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھی حارث عبداللہ بھائی ہیں۔ حارث عبداللہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں اشرف بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ حارث بھائی ہم کوآرڈینیٹ کرنے کی کافی کوشش کر رہے تھے، آپ گلیات کی سیروں میں لگے ہوئے تھے۔ ہاں بس موسم کچھ ایسا ہو رہا ہے یہاں اسلام آباد میں۔ ہاں تو کیا کہتے ہیں، اب یہی ہے کہ میں نے کہا کہ آپ سے ہم سن ہی سکتے ہیں، بس گئے تو نہیں۔ کراچی والے بیچارے کیا کہتے ہیں بہت مشکلوں سے جا پاتے ہیں پوری، آپ لوگ تو نکلے اسلام آباد سے اور ڈرائیو کر لی۔ چلیے، ویسے کراچی کے ٹورسٹ زیادہ ہوتے ہیں وہاں۔ ہاں یہ بھی بات ہے۔ اچھا حارث بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا نا اپنا انٹروڈکشن کرائیں۔ جہاں تک میرا انٹرسٹ ہے، حارث عبداللہ بھائی ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں جمعیت جو جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، ان کو لیڈ کرتے ہیں بطور ناظم، and he's pursuing his education in قائد اعظم یونیورسٹی itself۔ تو حارث بھائی ذرا اپنا پریچے دے دیں، بیک گراؤنڈ دے دیں۔ جی، میرا نام حارث عبداللہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا، اور میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ڈیولپمنٹل اکنامکس اور ڈیولپمنٹل اسٹڈیز پڑھ رہا ہوں، اور اسلامی جمعیت طلباء کا رکن ہوں، اور قائد اعظم یونیورسٹی کی نظامت کی ذمہ داری ہے۔ تو بس یہی کچھ مختصر سا تعارف ہے، اس کے علاوہ بس کچھ اچھا، دانش وغیرہ۔ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کس طرح انٹرسٹ پیدا ہوا؟ مطلب واز اٹ سم تھنگ دیٹ یو ور آلویز ایکسائٹیڈ بائی، واز اٹ سم تھنگ کہ آپ اتنا لوگ ہوتے ہیں کہ بہت دور ہوتے ہیں انہیں اسلام سے، اسلام کا جو سب سے زیادہ مخالف ہوتا ہے وہی پھر مسلمان بن جاتا ہے سب سے زبردست۔ آپ عمر تھے یا شروع سے ابو بکر تھے؟ میں بیچ کی کوئی چیز آپ کہہ سکتے ہیں۔ اصل میں بہت انٹروورٹ سا اسٹوڈنٹ تھا، اور ایک انٹروورٹ سا بچہ تھا جو بہت زیادہ سوشلائز نہیں کرتا ہے، اور میرے مین انٹرسٹ جو ہیں وہ پبلک لائف سے زیادہ مطلب گھر میں رہنا اور کچھ پڑھنا لکھنا اور اس طرح کی کچھ چیزیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ کچھ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور کوئی چیز ہے اس کو نظریاتی طور پر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں، تو جو ایک نظریاتی ارج ہوتا ہے، وہ ایک دائیا ہوتا ہے، وہ آپ کو از خود کمپیل کرتا ہے کہ بے شک آپ کا مزاج اس کو نہیں چاہتا ہے، لیکن جو چیز آپ نے سیکھی ہے، جس چیز کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، جس چیز کو آپ نے حق سمجھا ہے، پھر آپ اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے مطلب باہر نکل کر کے میدان عمل میں کچھ کرنے اور کر دکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ ایک آئیڈیولوجیکل ارج تھا، ایک نظریاتی دائیا تھا کہ جس نے ہمیں بالآخر یہ کمپیل کیا۔ ورنہ ایز سچ پالیٹکس میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، پبلک لائف میں بھی کوئی ایز سچ میں بہت اچھا نہیں تھا، کوئی بہت زیادہ سوشلائز کرنے والا یا بہت زیادہ انگیجنگ قسم کا آدمی نہیں تھا، ایک انٹروورٹ قسم کا آدمی تھا۔ لیکن اس آئیڈیولوجیکل ارج نے بالآخر یہ کمپیل کیا کہ ہم آ کر کے کچھ ایک نظریاتی خدمت کر سکیں۔ تو آئیڈیولوجیکل ارج آئی کب ایگزیکٹلی؟ یہ وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ خطیب کو زور سے تقریر آئی، تو آپ کو آئیڈیولوجیکل ارج کب آئی؟ ایکچولی ایک تو یہ تھا کہ اس میں فیملی بیک گراؤنڈ کا بہت رول تھا کہ ہمارے خاندان میں سبھی لوگ اسلامی تحریک سے وابستہ تھے اور فعال تھے۔ ہمارے نانا بہت فعال رہے، انہوں نے بہت کام بھی کیا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے مری اور کلیات وغیرہ میں بانی ہوتے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ بہت کام کیا۔ اسی طرح باقی لوگ، ہمارے چچا، ہمارے والد صاحب، ہمارے ماموں وغیرہ، سب لوگ یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن میں اس سے اپنے بچپن میں، مجھے یاد ہے، میں کچھ ڈسٹینس پر تھا، مجھے اس سے بہت زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں تھا، میں بہت زیادہ انوالو بھی نہیں تھا۔ لیکن مجھے اب بھی یاد ہے کہ اس میں ہمارے دادا کا بہت رول تھا، گو کہ ہمارے دادا خود بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے اس تمام تر پالیٹکس میں بھی، اور آئیڈیولوجیکلی بھی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، مگر وہ بہت صاحب مطالعہ آدمی تھے، بہت صاحب نظر آدمی تھے، اور ان کے ساتھ جب میں رہا کرتا تھا وہ مجھے کتابیں پڑھ کر کے سناتے تھے۔ میں نے جو بہت سا مطالعہ کیا، بہت سی کتابیں پڑھی، وہ پڑھی نہیں ہے، در حقیقت سنی ہے اپنے دادا سے۔ فارسی کے اشعار، اقبال کی شاعری، گلستان سعدی، بوستان، اور اسی طرح باقی کی بہت سی کتابیں تھیں۔ تو در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ
فرسٹ کلاس کے بعد سے وہ ہمارے دادا کے ساتھ جو ایک انٹریکشن تھا اور ان کے ساتھ جو ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی تھی، جو ان کے ساتھ کتابوں کا سننا تھا، پڑھنا تھا، اور ایک ادبی سرگرمی بھی تھی اور ایک علمی اور فکری سرگرمی بھی ہماری دادا کے ساتھ میں رہا کرتی تھی، اس نے بالآخر یہ شعور ڈیولپ کیا کہ ہم کچھ کریں اور اس کے حوالے سے کچھ کرنے کے حوالے سے آگے بڑھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دادا کو میں ابا جی کہتا تھا اپنے دادا کو، تو ابا جی کا بہت کردار تھا اس میں، اور انہوں نے جو تربیت کری اور انہوں نے جو سب پڑھایا لکھایا، انہوں نے جو سب چیزیں کی، تو اس کا ایک بہت اہم کردار رہا اس سب میں. اچھا اور اس وہ ایک میں موٹیویشن بھی تھی، ایک انسپریشن بھی تھی. ہمارے ہمارے یہاں اوبیسلی جس طرح آپ نے کہا نا اورل نریشن کا دور اب چلا گیا ہے. تو پہلے جو اورل نریشن کے تھرو چیزیں بہت ساری جو لاسٹ ان ٹرانسلیشن تھیں وہ کیپچر ہو جاتی تھیں، وہ اب لاسٹ ان ٹرانسلیشن ہی ہیں اس وقت. چونکہ ظاہر سی بات ہے اپنی جرنی کو ڈاکیومنٹ کرنے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، رواج نہیں ہے. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، ہمارے نوفل بھائی ہوتے ہیں آئی پی ایس میں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے آبا و اجداد نے مطلب ہرن کے اور خرگوش کے شکار کو بھی ڈاکیومنٹ کیا ہے. تو مجھے یہ بڑی یعنی آئی فاؤنڈ دس ویری فیسنیٹنگ کہ لوگ ظاہر سی بات ہے پہلے ایک اپنی شناخت سے، اپنی آئیڈینٹی سے لوگوں کو ایک لگاؤ بھی تھا، اینڈ اب تو یعنی اب تو کوشش یہ ہے کہ ہم اس شناخت سے دور کسی طرح دوری اختیار کر لیں نا، بھاگیں کسی طرح. ایسا ہی ہے، بلکہ اب تو ایسا ہے، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو کانسیپٹس نے تو بالکل ہی ہماری دنیا کو بہت بدل کر کے رکھ دیا ہے. ایک گلوبلائزیشن اور دوسرے کہ ہماری سوسائٹی بہت کچھ ایک کنزیومرسٹ سوسائٹی ہو گئی ہے. تو ایک طرف جو پرائمورڈیل آئیڈینٹیز ہیں، جو اپنی آئیڈینٹیز ہیں، جو اپنی شناخت ہے، جو انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگوں کی اپنی شناخت کے حوالے سے میٹیکولس ہوا کرتے تھے لوگ، اور اپنی شناخت کے پریزرویشن کے حوالے سے، اپنی تہذیبی حوالوں سے بہت زیادہ فکر مند رہا کرتے تھے، وہ چیز بہت کچھ ڈیمیج ہو گئی ہے گلوبلائزیشن کے نتیجے میں. ظاہر ہے وہ ایک الگ لمبی ڈبیٹ ہے اور جو ہمارے موضوع سے بھی خارج ہے، لیکن بہرحال اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں اور کچھ منفی پہلو بھی. لیکن اس نے بہت کچھ ہماری تہذیبی اقدار کو اور جو کچھ ہماری آئیڈینٹیز تھی اس کو بہت کچھ نقصان پہنچایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور دوسری طرف سوسائٹی بہت زیادہ کنزیومر سوسائٹی کی طرف چلی گئی ہے، تو یہ چیزیں بہت میٹر بھی نہیں کرتی ہیں. اور سوسائٹی میں آج کا ایک نوجوان، اس کی روٹین اس قدر ہیکٹک رہتی ہے اور اس کے اور بہت سے اتنے ہیڈیکس ہیں اور اس کے اور بہت سے اتنے مسائل ہیں کہ اس کے پاس ان تمام چیزوں کی طرف نگاہ کرنے کا کوئی وقت بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ دو باتیں اپنی جگہ. اور ایک تیسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومیں جب اپنے عروج کے دور سے گزر رہی ہوتی ہیں اور اپنے عروج کے زمانے میں ہوتی ہیں، تو وہ ان کی ایستھیٹک سینس بھی بہت زیادہ ڈیولپڈ ہوتی ہے، ان کی حصے جمالیات بہت زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے. لیکن زوال کے زمانے میں ایستھیٹک سینس بھی ڈکلائن کر جاتی ہے، ایستھیٹک سینس بھی ڈراپ ڈاؤن کر جاتی ہے، حصے جمالیات بھی زوال پذیری کا شکار ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں کہ آپ اتنی میٹیکولس اور چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو یاد رکھ رہے ہیں، ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کو نیریٹ کر رہے ہیں، ان کو اگلی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا جو ایک پورا ایستھیٹک بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے پرزرو ہو جائے، وہ ماحول بھی پرزرو ہو جائے. یعنی ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں کہ داستان امیر حمزہ ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، داستانیں ہیں، شاعری ہے، مثنویاں ہیں، اور اس داستان گوئی کا ایک پورا فن ہے. وہ ایک تمام ایسی چیز ہے کہ جس کو پرزرو کیا گیا ہے اگلی نسلوں کے لیے، کے ساتھ وہ آئیڈینٹی، وہ شناخت، وہ چیز کی جو ہم نے ایکیومولیٹ کی ہے سینچریز لگا کر کے، وہ اگلی نسلوں تک کے لیے پرزرو ہو جائے اور ان تک منتقل ہو جائے. وہ چیزیں تو اب ظاہر ہے ہمارے پاس ایز سچ نہیں رہی ہیں، اور ان کے پرزرویشن کا کوئی چیز بھی نہیں ہے. اس میں ایک جہاں گلوبلائزیشن کا رول ہے، سوسائٹی کے کنزیومر ہو جانے کا رول ہے، وہیں پر یہ کہ ہمارے ڈکلائن کا اور ہماری ایستھیٹک سینس کے ڈراپ ڈاؤن کر جانے کا بھی کردار ہے. تو وہ کہ میرے لیے ذاتی طور پر بہت افسوسناک بات ہے. میں مس کرتا ہوں ان تمام چیزوں کو، اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں وہ بہت سی اچھی چیزیں ایکسپیرینس نہیں کر پایا جو ہمارے والدین نے یا ہم سے پچھلی نسلوں نے ایکسپیرینس کی تھی. اور میں اپنی شخصیت میں کچھ کمی محسوس کرتا ہوں صاحب، کہ شاید وہ چیزیں ہم مس کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے سماجی تہذیبی حوالے سے کچھ کمی واقع ہو گئی ہے. لیکن خیر اب اسی طرح کے حالات ہی نہیں رہ رہے ہیں. نہیں، میرے خیال سے گلوبلائزیشن نا ایک مجھے ایسا لگتا ہے مس نومر سا بن چکا ہے ہمارے یہاں نا. گلوبلائزیشن کے پیچھے ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو آپ سمجھیں چھپا دیا، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی آئیڈینٹی کچھ نہ کچھ تو ہے. جب دیکھیں گلوبلائزیشن کا مطلب کیا ہے، گلوبلائزیشن ہے ایک، گلوبلائزیشن بھی ایک آئیڈینٹی ہے.
یعنی گلوبلائزیشن خود، جب آپ گلوبلائز ایک دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کدھر رہتے ہیں؟ آپ WTO کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ IMF کی دنیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو کہ آپ سمجھ لیں ویسٹ نے ایک انفراسٹرکچر کریٹ کیا، اس کو وہ گلوبلائزیشن کہیں، اس کو آپ لبرلزم کہیں، اس کو آپ آج پوسٹ ماڈرن ایرا کہیں، آپ جو بھی کہیں، یو آپ نے وہ آئیڈینٹی لی ہے. یو کینٹ جسٹ رن اوے بائی سیئنگ کہ یار یہ تو گلوبلائزیشن کہہ رہا ہے اینڈ دیر فور میں کیا کروں، میری شناخت کہیں نہ اس پورے اس پروسیس میں کھو گئی ہے. بٹ ریالٹی میں دا ٹروتھ از کہ یہ بھی ایک شناخت ہی ہے جو آپ کو جو آپ ملی نے ہے. اپنی شناخت کے ایکسپینس پر حاصل کر لی ہے ڈاکٹر کی. ایگزیکٹلی. سو obviously بہت ساری یعنی ناٹ ٹو سے کہ اس کے اپنے یعنی ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز نہیں ہیں، بٹ آف کورس آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری یعنی US میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، نیو یارک میں کہیں میں ٹریول کر رہا تھا اینڈ دیر از دس آمش کمیونٹی، آمش کمیونٹی وچ از جس کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے، وہ رہتے بالکل بیچوں بیچ ہے، مطلب دیر in part of that obviously area vicinity, but اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں گے تو ان کی کمپلیٹلی الگ گیٹڈ فیسلٹی ہے، نہ وہ الیکٹریسٹی استعمال کرتے ہیں، ان کے یعنی ان کی پوری فیملی جس طرح ایک ایگریکلچر بیسڈ پروڈیوس بیسڈ سیلف ریلائنٹ ہے، اور ایک پورا سسٹم انہوں نے اپنے ارد گرد کریٹ کر لیا ہے ٹو پرزرو دیٹ آئیڈینٹی از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اب انہوں نے یہ کیا، بہرحال انہوں نے ایکسٹریم پہ چلے گئے، انہوں نے اپنے آپ کو پورے کٹ آف کر لیا، بٹ کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار کتنی دنیا بدل چکی ہے، رائٹ. ہم اس کو شاید کسی بیکورڈ انداز میں ہی دیکھتے ہیں 100%، جبکہ 100% وہ بیکورڈ نہیں ہے. ایکچولی آئی تھنک retaining your identity should be part of کیا کہتے ہیں progress in many ways, right? But unfortunately اس کو آپ نے ایک بیکورڈ نیس کے ساتھ، ریگریس کے ساتھ ایسوشیٹ کر دیا ہے نا، کہ یار یہ، اور یار یہ لوگ اپنی اقدار کو، اپنی آئیڈینٹی کو دیکھو یار، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ یہ ہے، نہ گیس. میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا آئیوا وہ کہیں افریقہ میں کہیں یا ایمیزونین فارسٹ میں کہیں ایک ٹرائب بیٹھی ہوئی ہے، تو دس از آور جیسے انڈرسٹینڈنگ آف کیلاش ہے آئیڈینٹی. ہمارے یہاں، کیلاش کمیونٹی ہمارے یہاں موجود. مطلب بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی مطلب جہاں سے گیس آتی ہے انہیں کو نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا جن کو، اور ایک آئسولیشن کا ایک کیا کہتے ہیں ایک احساس ہے، ٹھیک ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم کہیں نہ کہیں اس سے ہوا یہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹی بہرحال مضبوط ہو گئی ہے. ہمیں اتنا کچھ مل گیا اسٹیٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، یا لائف میں اتنا کچھ ہم نے ایجوکیشن کے ذریعے، اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے بہت کچھ پا لیا ہے. بٹ سم اٹ میکس می تھنک کہ مے بی آئسولیشن کے نتیجے میں جو انہوں نے پایا ہے is that more value. I mean, you can't put a value to it, no? You can't put a value to identity کہ اگر میں نے اپنے آپ کو کسی حد تک کٹ آف کر کر، یا جس حد تک بھی میں چاہوں کٹ آف کر کر، گیون کہ وہ آپ کی کیا کہتے ہیں آپ کی ولیشن پہ ہو، مطلب آپ کی مرضی کے ساتھ ہو. یہ نہیں ہو کہ آپ کے، جیسے میں نے کہا نا بلوچستان اور دیگر جگہوں پہ بہت سارے ایسے مطلب ابھی بھی دیہی قصبے ہیں پاکستان میں، دنیا بھر میں، جو کہ کٹ آف ہوئے میں ان کو they don't have access to what we have. ابھی بھی کتنے بلین لوگوں کو کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. آپ ابھی بھی سوچیں کہ کتنے بلین لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں. تو میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ ایز maybe we've all lost part of lost touch of what it really means to have an identity as a whole. ہم نے اس کو گلوبلائزیشن اور I don't اور know یہ سب کر دیا ہے. اور دوسرے وہ جو آپ کلچر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، مجھے یاد آیا کہ ایک شاعر ہیں فارسی کے، افغانستان کے، قہار آسی. تو ان کا بیسک موٹیو ہی وہ ہے، ان کا ٹاپک یا سبجیکٹ ہی آپ کہہ لیجیے، جو ایک اہم تھیمز ہیں ان کی پوئٹری میں سے، وہ ایک تھیم ہے ان کا آئیڈینٹی، مطلب فارسی میں جسے وہ ہویت کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہویت ہے، آئیڈینٹی ہے. تو فوکویاما کے آپ فلاسافیکل اسپیکٹس سے دیکھ لیجیے آئیڈینٹی کو جس طرح سے گلیمرائز کرتا ہے کہ اگلی دنیا کی ایک وہ سرنوشت تھی اور اگلی دنیا کا ایک عنوان ہی آئیڈینٹی ہوگا. تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو چھوٹی قومیں ہیں اور یہ جو گلوبلائزیشن کا سیلاب ہے،
اس کے سامنے ریزسٹ کرنے اور اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے کا ایک ذریعہ جو ہو سکتا ہے مختلف ذرائع میں سے کلچرل پرزرویشن ہے. وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا، کچھ جگہوں پہ کلچر پرزرو ہو گیا، نہیں ہو پایا، کسی نے کر لیا، کس حد تک ہم کر پائے نہیں کر پائے، کتنا ہم خود کو ڈپرائیو فیل کرتے ہیں اپنے ماضی سے ایک ڈسکنیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو بہرحال یہ ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر تو ہماری کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہے، جیسا کہ آپ بات کر رہے تھے، اور کہیں نہ کہیں تو ہم کو خود کو ایسوشیٹ اور ایفیلیٹ کرنا ہی ہوگا. مطلب ایک فلڈنگ ہے، ایک آنسلوٹ ہے گلوبلائزیشن کی بھی، سوسائٹی بہت کنزیومرسٹ اپروچ پر چل رہی ہے، باقی تمام چیزیں بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے میں کہیں نہ کہیں یہ سوچتا ہوں، میرے اندر سے ایک انٹیوشن کی صدا اور آواز تو آتی ہے نا کہ بھائی میں کچھ تو ہوں، کوئی تو چیزیں ہیں، کچھ ایسے ایسپیکٹس ہیں کہ جو مجھے باقیوں سے ڈفر کرتے ہیں، باقیوں سے یونیکلی ڈیفائن، ہاں یونیکلی ممتاز ڈیفائن کرتے کرتے ہیں. ہیں. تو کہیں نہ کہیں پر تو مجھے ایک بلاکیڈ لگانا پڑے گا، کہیں نہ کہیں پر خود کو ایسوشیٹ کرنا پڑے گا، اور کہیں نہ کہیں پر خود کو مطلب اپنے ہارسز کو ہولڈ آن کر کے اس حوالے سے کچھ کرنا پڑے گا. تو بہرحال یہ تو ایک الگ پھیلی ہوئی بہت بحث ہے، ڈبیٹ ہے، مگر یہ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز بہت ہے کہ ہم تو ظاہر ہے ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جو اوور آل اپنے پاسٹ کے حوالے سے ایک نوسٹیلجیا کا شکار بھی ہے. تو ہم اس اپنے نوسٹیلجیا کے حوالے سے بھی اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، ہم اپنی آئیڈینٹی کے بغیر. مطلب ایک حد تک ہم جا سکتے ہیں، مگر الٹیمیٹلی ہم کو لوٹنا کسی نہ کسی حد تک پڑتا ہی. I think it's a good time to always, every year, 14th of August, always, کیا کہتے ہیں, have a moment of self reflection. اسی لیے ہم بھی بیٹھے ہیں کہ تھوڑا اس بات پہ ریفلیکٹ کریں کہ عمومی طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب تاریخ ایک تو رقم ہوتی ہے اور ایک پھر لکھی جاتی ہے. تو بالکل. ہمارے یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ تاریخ ساری لکھی ہی گئی ہے, مطلب شاہی درباروں سے لے کر, اور آئی تھنک ہماری ہسٹری رہی ہے. اوبیسلی آج جو ایک بہت بڑا سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے وہ بھی تو یہی ہے نا کہ تاریخ کو ایک پورا جتھا کہتا ہے کہ تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے اس حد تک کہ مطلب پوری ڈائنسٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک پوری نیریٹو اور انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, یعنی آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا جس طرح ایک ماں کے پیٹ سے ایک مطلب بچہ جنم لیتا ہے تو اس کو یہی دنیا اس کی سچ لگتی ہے, تو ہمیں بھی پچھلے 14 سال سے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ رہی ہے, مطلب ایک پورا جتھا یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی ہے ہی نہیں, اور ہماری انڈرسٹینڈنگ اس سے بالکل مختلف ہے. تو اسی طرح جب آپ بر صغیر کی ہسٹری کو لیتے ہیں, بیکاز دیٹ ٹائز ان ڈائریکٹلی ود آور آئیڈینٹی, آپ یہی دیکھتے ہیں, یہی ایشوز دیکھتے ہیں نا کہ آپ انٹرپریٹیشن کے اور تاریخ کو مسخ کرنے کے اور اس کو ایک کیا کہتے ہیں فورس نیریٹو کے ساتھ دیکھنے, فورس لینس کے ساتھ دیکھنے پر آپ کو مجبور کر دیا جاتا ہے, یا وقت نے ایسا ایسا مجبور کیا ہے. اس میں ایک ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا کیویاٹ شروع سے آئیڈینٹی کو لے کر یہ رہا ہے, آپ جب یہی نہیں ڈیسائیڈ کر پاتے کہ آپ ایک سیکولر قوم ہیں یا آپ ایک اسلام پرست قوم ہیں, تو آپ ظاہر سی بات ہے وہیں سے ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں تو آپ وہ بھی کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے, اور اگر آپ ایک اسلام پرست اسٹیٹ ہیں تو بھی آپ وہ کردار صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے. تو اٹ بیکمز نیچرل, میں اس طرح اگر کہوں کہ it becomes natural for us to find identity elsewhere. مطلب ایک انسان جو شروع سے کنفیوژن کا شکار ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کہیں اور ہی جائے گا. دیکھیں ایز این امیریکن ایوری ون از پراؤڈ ٹو بی این امیریکن, ٹھیک ہے نا, مطلب ان کو نہیں پتا کہ یہ پاکستان کدھر ہے اور کیا ہوتا ہے, اور مطلب جنرل نالج بالکل آپ دیکھیں سڑک پہ چلتے ہوئے بندے کو کچھ نہیں پتا کہ چل کیا رہا ہے, مڈل ایسٹ کیا ہے, یہ کیا ہے, but he is proud to be an American, ٹھیک ہے نا. He knows his First Amendment rights. He's proud to be an American. He knows Declaration of Independence. اس کو پتہ ہے fathers of state کیا ہے, founders کیا ہیں, کیوں ہم نے جنگ لڑی, کیوں آئے. ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہمارے یہاں وہاں پائی جاتی ہے, اور بہت جگہوں پہ دیگر جگہوں پہ, مطلب آپ فرانس کو لے لیں, ٹھیک ہے, they own what they've come through and the challenges that they faced and the evolution that is taking place. Debate ہو سکتی ہے, مگر یہاں پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ جو ایک فلڈ ہے نا, خاص طور پہ پچھلے کچھ سالوں میں آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ پروفیشنلز باہر چلے گئے. آئی تھنک معاشی بحران اسائڈ
ایک بہت بڑا چیلنج ہم دیکھیں انڈینز بھی باہر گئے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں، مگر میں آپ کو بتاؤں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے انڈینز سے میں ملا ہوں they are very clear about who they are. They're Indian first. They may be American second, Canadian second, from an educated doctor second, third, and then a father fourth, a mother fifth. But they are Indians truly, and that is something that that no doubt defines them, and they have chosen collectively as a collective for it to define their identity. کہ یہ ایک مدعا ہے جس کو ہم لے کر اٹھیں گے کہ یار انڈیا بھارت اور اس ایک سمپل سی آئیڈینٹی کو جو کہ obviously آپ دیکھیں کتنی کمپلیکس ہے، ساؤتھ نارتھ سینٹرل کتنی کمپلیکس آئیڈینٹی ہے، بٹ اس کو انہوں نے سمو دیا، انہوں نے کہا بھائی ہم ہیں مطلب انڈین رائٹ فرسٹ. اینڈ ہماری ایک داستان ہے، ہم نے کیا کہتے ہیں آزادی لی ہے، ناٹ جسٹ مطلب یعنی ہمارا رول ہے کیا کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی سے اور ہر طرف سے آزادی لینے کا، اور مطلب ہمیں ایز پاکستانیز وی ڈونٹ شیئر دیٹ انتھوزیازم. کہنے کا مقصد یہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ where does it go sort of start to go wrong؟ سب سے پہلے تو یہ ٹیکل کر لیتے ہیں کہ where does it really start to go, because clearly it can't 1947 cannot be the years when it started to go wrong. Clearly یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 47 وہ سال ہو جو کہ ہماری تو میموری ظاہر سی بات ہے خاص طور پہ ایز اے یوتھ ہماری اتنی لمیٹڈ ہے کہ the maximum we can go back is 1947. تو یہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ where do you think we first and foremost we went wrong؟ ہاں بالکل. سب سے پہلے تو دیکھیے آپ نے کہا نا کہ ہسٹوریکل نریشنز بہت ڈفرینٹ ہیں اور تاریخ کے حوالے سے مختلف روایات ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ تاریخ میں آپ کو مطلب ایک گروہ کہے گا کہ صاحب یہ جو ایک نیریٹو لے کر کے تم چل رہے ہو یہ بالکل غلط ہے اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو درخور اعتنا ہو اور جس پر ہم ذرا سا بھی ٹرسٹ کر سکیں. اور ایک دوسرا گروپ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ نریشن اور ایک بالکل ہی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن تاریخ کی پیش کر دے گا. دیکھیے آپ ابن خلدون سے لے کر کے ٹائم بھی تک جتنی تاریخیں پڑھتے چلے جائیے جو مطلب میجر ہسٹریز لکھی گئی ہیں اور ان پر ایک ہسٹوریکل انالیسس ہے. ہسٹری کبھی بھی آپ کو فیکٹس پر بہت زیادہ سرٹینٹی کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرے گی. مطلب فیکٹس تو آپ اسٹیٹ کر دیں گے، آپ پوز کر دیں گے کہ صاحب یہ فیکٹ ہے، یہ 10 چیزیں ہوئی تھیں اس تاریخی لحاظ میں. باقی تو یہ ہے کہ آپ کو تاریخ کا تجزیہ کرنا ہوگا، آپ کو تاریخ کا انالیسس کرنا ہوگا اور اس انالیسس کے نتیجے میں آپ کسی جگہ پر پہنچ سکیں گے اور اس جگہ پر پہنچنے کے نتیجے میں آپ کچھ اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈپیکٹ کر پائیں گے، کچھ پریڈکشنز کر پائیں گے کہ اب ہمیں مستقبل میں ہمارا کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے. ماضی میں ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو گئیں، ماضی میں ہم کیا ایسی چیزیں تھیں کہ جو ہم کو کرنا چاہیے تھیں اور ہم نہیں کر سکے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ایک واقعہ ہوا 9 مئی کا واقعہ. ابھی پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، بزبان حال سب نے خود دیکھا ہے نا وہ واقعہ. ہم بھی اسی شہر میں موجود تھے، باقی تمام لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ موجود تھے. مگر آج آپ باہر شہر میں نکل جائیے اور لوگوں سے پوچھیے کہ بھائی بتاؤ تمہارا اس واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ واقعہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی. تو آپ کو 10 طرح کے نریشنز مل جائیں گے 1 اسکوائر کلومیٹر میں. تو ابھی ایک واقعہ چند مہینے پہلے رونما ہوا ہے، مہینہ بھر پہلے رونما ہوا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ سب لوگ اس کے چشمدید گواہ ہیں اور سب زندہ موجود ہیں. اور وہ جب اس کو نریٹ کرتے ہیں تو تمام لوگ اس کو ڈفرینٹلی نریٹ کرتے ہیں، مختلف انداز میں اس کی شرحیں کی جاتی ہیں، مختلف انداز میں اس کے تجزیے کیے جاتے ہیں. تو اگر ابھی ماضی قریب میں ہونے والے ایک واقعے کے حوالے سے اتنی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز موجود ہیں تو پھر جو واقعات ہزاروں سال پہلے رونما ہوئے یا سینکڑوں سال پہلے رونما ہوئے، صدیاں پہلے رونما ہوئے، ان کے حوالے سے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز کا ہونا، ڈفرینٹ نیریٹیوز کا ہونا، ڈفرینٹ ورژنز کا ہونا ہسٹری کے، کوئی ایسی عجیب اور اچنبھے کی بات نہیں ہے. مطلب یہ نیچرل ہے کہ اس طرح کے مختلف چیزیں ہوں گی. ایک تاریخ کے طالب علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان مختلف ورژنز اور مختلف طرح کے جو نریشنز ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان سب کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا تجزیہ کرے، ایک ایسا انالیسس کرے، اس ہسٹوریکل ایگزیجسس سے ایسی ڈیڈکشنز اور ایسے کنکلوژنز ڈیرائیو کرے کہ جو اسے کسی منطقی مقام تک پہنچا دیں کہ جو باقی تمام ہسٹوریکل فینومینا پر رائے قائم کرنے کے لیے سفیشینٹ ہو. تو ایک تاریخ کا طالب علم تو یہی کر سکتا ہے. باقی رہا آپ کا سوال ہندوستان کے مسلمانوں کی آئیڈینٹی کے حوالے سے، تو ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے. ہندوستان بجائے خود ایک بہت دلچسپ خطہ ہے، ایک بہت دلچسپ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اچھا ہندوستان جب ہم کہہ رہے ہیں تو اب تو شاید نئی نسل صرف
جو آج کل کا بھارت ہے یا انڈیا ہے اسے ہندوستان کہتے ہیں. ہندوستان سے مراد ہمارا یہ گریٹر سب کانٹیننٹ ہے جسے آپ بر right, صغیر کہیے یا بر عظیم کہیے. right, تو یہاں پر ایک پرابلم یہ رہی ہے اسلام کے ساتھ, کیونکہ ہم بیسیکلی کنسرنڈ ہیں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ. یہاں پر اسلام اس زمانے میں پہنچا کہ جب اسلام کا وہ جو گولڈن ایرا تھا یا جو فرسٹ ویو آف کانکویسٹ تھی وہ ختم ہو چکی تھی. خلافت راشدہ میں کوئی خاطر خواہ فتوحات یہاں پر نہیں ہو سکی. پھر ظاہر فتوحات کا سلسلہ ریزیوم ہوتا ہے, مسلمانوں کی ایکسپینشن شروع ہوتی ہے. یعنی اسلامک ایکسپینشن کی ویو تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکی. ہم ہسٹری میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نا کہ ایک اسلام کی تاریخ ہے اور ایک مسلمانوں کی تاریخ ہے. یعنی خلافت راشدہ تک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی تاریخ ایک ہی رہی ہے, اور جو hmm, اسلام کی تاریخ تھی وہی مسلمانوں کی تاریخ تھی, اور ہسٹری میں ڈائیکاٹمی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. right, لیکن اس کے بعد جو اسٹیٹ کا رول رہا اور جو مسلم سوسائٹی میں ڈائیورژنز اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں, اس کے نتیجے میں ایک ڈائیکاٹمی کریٹ ہو گئی. مسلم ہسٹری کو آپ کو الگ رکھنا ہوگا اور اسلامک ہسٹری کو آپ کو الگ رکھنا ہوگا. تو آپ اس کو ایک مسلم ایکسپینشن کہہ سکتے ہیں, مسلم امپیریلزم کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو دوسرا دور تھا, عرب امپیریلزم کہہ لیجیے, اقبال کی زبان اگر میں استعمال کروں تو اسلام یہاں پر عرب امپیریلزم کے نتیجے میں پہنچا ہے. جو اسلامک کانکویسٹ یا اسلامک ایکسپینشن کا ایرا تھا اس دور میں یہاں پر پہنچا نہیں ہے. پھر یہ کہ وہ جو دوسرا دور بھی تھا جو بنی امیہ کے زمانے کا دور تھا, اس میں بھی اسلام یہاں پر سندھ اور پنجاب کے ایک خطے اور ایک حصے سے آگے نہیں بڑھ پایا. پھر ایک right, تیسری ویو ہے کانکویسٹ کی کہ جو یہاں پر آئی ہے سینٹرل ایشیا سے, یعنی جس علاقے کو آپ کہتے ہیں ماورا النہر اور خراسان, ٹرانسوکسیانا اور خراسان جس کو کہا جاتا ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ خطہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ گریٹر ایران کا ایک پارٹ ہے, ایران بزرگ جس کو کہا جاتا ہے. جو سیسینین امپائر تھی, جو فارسی سلطنت تھی کہ جس کو حضرت عمر کے زمانے میں فتح کیا گیا, وہ ایران بزرگ کا ایک حصہ تھا. جو آج کا ایران ہے یہ محض یہ اس زمانے میں فارس کہلاتا تھا, پرشیا کہلاتا تھا. اور جو ایران بزرگ تھا وہ 3 حصوں پر مشتمل ایک جیوگرافیکل اینٹی تھی, اور اس کی 3 کمپوننٹس تھے. اس کا پہلا کمپوننٹ تھا ماورا النہر ٹرانسوکسیانا, جو سینٹرل ایشیا ہے, جو آج کل کا تاجکستان, ازبکستان اور ترکمنستان ہے, اور جس کے مراکز ہیں سمرقند اور بخارا. اس کا hmm, سینٹرل پارٹ تھا آج کا افغانستان اور آج کا ایسٹرن ایران کا ایک حصہ جس کو ہم خراسان کہتے ہیں, اور اس کے مراکز تھے بلخ, ہرات, نیشاپور اور اس طرح کے شہر. اور تیسرا حصہ اس کا فارس تھا. تو اسلام جو یہاں پر آیا ہمارے یہاں بر صغیر میں, یہ سینٹرل ایشیا یعنی ٹرانسوکسیانا اور خراسان سے, ماورا النہر اور خراسان سے ہوتا ہوا آیا. چاہے وہ غزنوی ہوں, چاہے وہ غوری ہوں, چاہے وہ بعد کے ٹرکو پرشین رولرز ہوں, تو وہاں سے وہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. اچھا, اب اسلام کے حوالے سے بھی آپ ایک اسٹریٹجیکلی ایک چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام جب عربیہ سے نکلا تو وہ 2 اطراف میں پھیلا ہے. یعنی ایک طرف اسلامک ایکسپینشن ہوئی ہے ویسٹ میں, مسلمانوں نے اردن کو فتح کیا, شام کو فتح کیا, لبنان کو فتح کیا, فلسطین کو فتح کیا, سینا کو کراس کر کے وہ مصر پہنچ گئے, لیبیا اور ٹیونیشیا پہنچ گئے, الجزائر اور مراکش تک وہ چلے گئے. جب اسلام مغرب میں پھیلا تو وہاں پر کوئی بڑی تہذیب ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, کوئی بڑی hmm, سویلائزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, کوئی بڑی زبان ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, کوئی بڑی ایستھیٹک ٹریڈیشن یا کوئی بڑی لٹریری ٹریڈیشن ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, کوئی ایسی قوم ایگزسٹ نہیں کرتی تھی کہ جس کا ماضی بہت ہی درخشاں رہا ہو. اگر مصر میں ایک اینشینٹ سویلائزیشن ایگزسٹ بھی کرتی تھی تو جس وقت اسلام وہاں پر پہنچا تو اس وقت وہ کرمبل کر چکی تھی, اس کے باقیات کچھ رہ گئے تھے, وہ اپنی اصل میں وہاں باقی نہیں تھی, موجود نہیں تھی. right, لہٰذا آج آپ دیکھتے ہیں کہ مصر میں بھی عربی بولی جاتی ہے, لیبیا میں بھی عربی بولی جاتی ہے, الجزائر اور مراکش سب جگہوں پر عربی بولی جاتی ہے, ٹیونیشیا میں بھی عربی بولی جاتی ہے. لیکن اوریجنلی ان جگہوں کی زبان عربی نہیں تھی, تو ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی زبانیں ہوا کرتی تھیں. لیکن اس کے برعکس اور برخلاف جب اسلام ایسٹ ورڈز آیا تو وہاں پر ایک پہلے سے ایک بہت بڑی لٹریری ٹریڈیشن موجود تھی, ایک بڑی تہذیب موجود تھی, ایک بڑی امپائر موجود تھی, ایک تہذیبی روایت موجود تھی. اس لیے اسلام اس کو پوری طرح سے ریپلیس نہیں کر سکا. وہاں کی سوسائٹی hmm, کے اپر اسٹریٹاز کو تو اسلام نے ریپلیس کیا, وہاں پر لوگوں نے بڑے پیمانے میں کنورژنز بھی ہوئی, لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کیا, خود اپنی مرضی سے قبول کیا. اور نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ اسلام کے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن میں, ہماری علمی روایت میں بہت کچھ ویلیو ایڈیشنز کی. مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حدیث کی 6 کتابیں ہیں صحاح ستہ, وہ 6 کے 6 جو صحاح ستہ کے امام ہیں وہ سب کے سب فارسی بولنے والے ہیں. امام بخاری بخارا سے تعلق رکھتے تھے, فارسی بولنے صحیح, والے, امام مسلم صحیح, نیشابور, سب وہ روایت ہے. لیکن یہ کہ وہ چونکہ اب وہاں سے فلٹر آؤٹ ہو کر کے اسلام ہم تک پہنچا, تو یہاں پر hmm, ایک اس طرح کا کرائسس تو اسلام کو شروع سے ہی درپیش رہا.
ہے نا. مطلب ایک اس طرح کی چیز ہے کہ اسلام یہاں کی سوسائٹی کا اس طرح سے جزو اور بن بھی نہیں پایا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے. اسلام میں ایک ایسی فلیکسیبلٹی ہے, ایک ایسی اڈیپٹیشن موجود ہے کہ وہ بہرحال ان چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے اور ان چیزوں کے حوالے سے بات بھی کرتا ہے اور اس حوالے سے اکوموڈیٹ بھی کرتا ہے لوکل کلچرز. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ اسلام کا جو پورا پیرافرنیلیا ہے اس میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ لوکل کلچرز کو اکوموڈیٹ کرتا ہے اور اس کو لے کر کے چل سکتا ہے, اور یہی اسلام کے ایک آفاقی دین ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. لیکن لوکلی یہاں پر جو لوکل کلچر تھا ہندوستان کا, باوجود اس کے کہ اس میں بہت سے کانٹرڈکشنز تھے, باوجود اس کے کہ اس میں بہت سی کمیاں تھیں, باوجود اس کے کہ اس میں بہت سی کمزوریاں تھیں, مگر بہرحال اس کی انٹرینچمنٹ جو تھی, اس کی آؤٹ ریچ جو تھی سوسائٹی کی جڑوں میں, وہ بہت زیادہ تھی. ایک بڑی آبادی میں اس کو بڑے پیمانے پر قبولیت حاصل تھی, ایک بڑی آبادی میں. اور وہ اس کا جو پورا آپ اس کا اسٹرکچر دیکھیے نا, یا میں اگر لفظ استعمال کروں جو اس کا پیرافرنیلیا دیکھیے آپ ہندو کلچر کا, تو اس میں ایسی ایسی میٹیکولس ڈیٹیلز تک سے وہ بحث کرتا ہے اور لوگوں کو کلچرلی وہ اتنا انگیج کرتا ہے. وہ ایک اتنی انگیجنگ روایت ہے کہ اس کے انٹینگلمنٹ سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. مطلب ایک ایسی چیز ہے, آپ دیکھیے اس کا مطلب آپ اس کا سپین دیکھیے کہ کسی خدا کو نہ ماننے والا بھی ہندو ہے, اور جانوروں کی عبادت کرنے والا بھی ہندو ہے, سینکڑوں اور ہزاروں خداؤں کو ماننے والا بھی ہندو ہے, اور محض ایک خدا کو ماننے والا بھی ہندو ہے. یعنی وہ ایک اتنا آپ کو سپین, اتنا لیوریج اور اتنی فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر بہت کچھ انٹرپلے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی ایسوسیشن باوجود بہت سے فنڈامنٹل کانٹرڈکشنز کے محسوس کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اتنی فلیکسیبلٹی اور آپ کو اتنا روم اویلیبل ہے, تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ آپ اس سے, اور پھر یہ کہ ساتھ ہی ساتھ کلچرل انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے. تو وہ ایک کرائسس تھا کہ جب اسلام یہاں پر آیا تو وہ ایک کج اور وہ ایک ٹیڑھ جو تھی وہ شروع سے پیدا ہو گئی تھی. پھر آپ نے کہا کہ آئیڈینٹی, تو وہ ایک چیز تو تھی کہ ہم شروع میں ہی جب یہاں پر آئے تو وہ ایک فارسی میں کہا جاتا ہے نا, خشت اول چن نہد معمار کج اور سریا میراوت دیوار کچ. اگر آپ پہلی اینٹ اگر غلط اور ٹیڑھی رکھ دو گے تو پھر وہ اوپر تک جو دیوار, بے شک آپ سریا تک اس کو اٹھا کر کے لے جاؤ, اس میں ایک ٹیڑھ جو ہے, اس میں ایک جو ہمیشہ رہے گا. ہاں, وہ ایک ٹیڑھ جو ہے اس میں ہمیشہ سے رہے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس, یہ ایک ٹگ آف وار جو تھی, یہ اسلام کے ایڈونٹ کے ساتھ ہی سب کانٹیننٹ میں شروع ہو گئی تھی. اچھا, یہ آپ نے جسٹ قطع کلامی معاف, یہ اس میں آپ نے بات کی کہ اس کے ایڈونٹ سے شروع ہوئی. میرا یہی سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ اس کے ایڈونٹ سے کیوں شروع ہوئی اسلام کے, چونکہ the way I see it, اس یعنی خطے پر کسی ایک کا راج ہمیشہ رہا نہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کا کیا کردار رہا ہے, اور خاص طور پہ آپ نے اوپر تاجکستان ادھر کی بات کی, اور یا اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں, آپ نے کہا ہندوؤں کا ہر طرح کے ہندو موجود تھے, ہر طرح کے بلیف سسٹم موجود تھے, تو اس وقت وہ کج روی موجود کیوں نہیں تھی, نظر کیوں نہیں آتی تھی. اینڈ اسلام نے کیا ایسا انقلاب برپا کر دیا تھا کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پورا نا جس طرح قریش جمع ہو گئے تھے سب آ کر اپنے مختلف ڈائیورجنٹ مفادات کے باوجود, ٹھیک ہے نا. اور بلکہ طائف جب یعنی قریش پہ حملہ ہوا اور فتح مکہ ہوئی تو مطلب طائف والے بھی آ گئے, انہوں نے کہا یہ اگر مطلب مکہ نہیں بچتا تو ہم بھی نہیں بچیں گے, جبکہ ان دونوں کی رائبلری تھی. بالکل ایسے ہی. یہ جو کجروی ہے یا یہ جو ڈائیورجنس آپ کو نظر آتی ہے, یہ اسلام کے ایڈونٹ سے کیوں ہے؟ یہ مجھے کبھی بھی یعنی ہمیشہ میرے پلے نہیں پڑی کہ ہم ایک بہت ڈائیورجنٹ ہمیشہ سے رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک ایون یعنی اگر آپ حجاز کے ریجن کو بھی دیکھ لیں تو ان کی تو پوئٹری میں ریبیلین تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکے کے وقت پر تو حال یہ تھا کہ ابو سفیان پریشان تھے کہ یہ اتنی ساری ٹرائبز آ کیسے گئی ہیں ایک ساتھ. So there was always an element کہ یہ سب آ ہی نہیں سکتی ہیں. یعنی سب سے زیادہ حیران کن تو بات یہی تھی نا کہ یہ سب اسلام ایک جگہ کیسے لے آیا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کجروی یا وہ درار اسلام نے کیسے ڈالی اور وہ پہلے کیوں موجود نہیں تھی. اچھا, اس میں دو تین چیزیں ہیں, میں دو تین نکات پر بات کروں گا. بہت اہم سوال ہے کہ وہ پہلے کیوں نہیں ہوا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا خطہ کسی بھی ایک سینٹرلائزڈ پاور کے ذریعے سے رول نہیں ہو سکا ہے. مختلف پاورز رہی ہیں, اور وہ اکثر یہ جو گینگس ویلی ہے
یہ جو گنگا کی وادی ہے اور گنگا اور جمنا کے درمیان کا جو دوآبا کہلاتا ہے، اس کے کنٹرول کے لیے آپس میں ہمیشہ آپس میں بھی لڑتی رہی ہیں. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ باوجود اس کے کہ ان کے سیاسی اختلافات بہت تھے، ان کے معاشی اختلافات بہت تھے، وہ سیاسی اور معاشی اختلافات کی وجہ سے آپس میں لڑتے بھی رہتے تھے، جھگڑتے بھی رہتے تھے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ایک دوسرے پہ قبضہ کرنے اور یہاں تک کہ قتل عام کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے. لیکن وہ جو کچھ بیسک انڈر لائن پرنسپلز تھے، ان پر ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ ان پر ان کا ایک اگریمنٹ تھا. یعنی سوشل کانٹریکٹ ہے. سوشل کانٹریکٹ پر ان کا ایک اگریمنٹ تھا. یعنی باوجود اس کے کہ ایک سلطنت نے دوسری سلطنت کو ختم کر لیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، مگر جو دوسری نئی سلطنت بن رہی ہے، وہاں پر جو نظام ہوگا، وہاں پر جو سوسائٹی ہوگی، وہاں پر جو معاشرت ہوگی، وہاں پر جو پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہوگا، وہ وہی ہوگا کہ جو پچھلی سلطنت کا تھا. وہ وہی ہوگا جو پورا کوڈ ہے اور جو پورا کنڈکٹ ہے اور جو تمام ریچولز اور بلیفس ہیں، وہ تقریباً قریب قریب وہی رہیں گے. صرف ایک چہرہ بدل جائے گا، صرف ایک فرد بدل جائے گا، صرف اوپر کی ایک رجیم بدل جائے گی، صرف اوپر کے نیا بادشاہ کی ٹھیکیدار یا آئے گا. راجا کی ایک کچن کیبنٹ بدل جائے گی. مگر نیچے کے جو انڈر لائن پرنسپلز ہیں اور جو تمام چیزیں ہیں، وہ وہی کی وہی رہیں گی. اور ایک پیزنٹ جو ہے، ایک عام آدمی جو ہے، ہاں اگر تو یہ ہے کہ کوئی بہت ٹائرنٹ قسم کا راجا اور بادشاہ آ گیا اور اس نے سب کو قتل کر دیا اور قتل عام کر دیا، جب تو اس کی زندگی پر کوئی فرق پڑ رہا ہے کہ صاحب میری کھیتی اجڑ گئی اور میرا گاؤں ویران ہو گیا اور میرے مویشی مجھ سے لوٹ لیے گئے اور میری اولادوں کو قتل کر دیا گیا. لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے اور اگر وہ ایک ٹرانسفر آف پاور اوپر کی سطح پر ہو جاتا ہے، ایک جنگ ہوتی ہے، ایک فوج دوسرے کو ہرا کر کے قبضہ کر لیتی ہے، تو باقی نظام تو وہی کا وہی رہے گا. ان کی تو آپس میں تو ایک دوسرے سے بہت مختلف ہونے کے باوجود ان کا جو نارمز تھے اور انڈر لائن پرنسپلز تھے، وہ بہت کچھ مختلف ہونے کے باوجود مشترک تھے. ایک چیز. دوسرا یہ کہ اس کلچر میں بہت ایک ایسی چیز موجود ہے، اتنا سٹکنگ کلچر تھا کہ یہ سب چیزوں کو انڈیجنائز کر لیتا تھا. مطلب ایک فورن ایلیمنٹ آ رہا ہے، ایک ایلین ایجنٹ اگر باہر سے اس کلچر میں آ بھی رہا ہے، تو یہ اس کلچر کو، یہ کلچر ایسا، اس میں یہ صلاحیت موجود تھی، اس میں یہ پوٹینشیل موجود تھا کہ یہ اس چیز کو انڈیجنائز کر لیتا تھا. ایسیمیلیٹ کر مگر لیتا تھا. ہاں اسیمیلیٹ کر لیتا تھا، اس کو ایکیومولیٹ، اس کو اپنے اندر انگلف کر لیتا تھا ایک طرح سے، اور وہ بالکل وہی چیز بن جاتا تھا. وہ فارسی بھی ہے، ہر کے در تانے نمک رفت نمک شو، تو وہی چیز ہو جاتا تھا. مگر اسلام بجائے خود ایک ایسی چیز تھا کہ جو اس میں انڈیجنائز نہیں ہو سکا. گرچہ یہ کہ اسلام پر بھی اس کے اثرات ہوئے، ہم کلچرلی آج بھی دیکھتے ہیں، اور ایک کمپوزٹ سا کلچر اسلام کا بھی یہاں پر وجود میں آیا. مگر ظاہر ہے اسلام کی جو بنیادیں تھیں، جو اس کے انڈر لائن پرنسپلز تھے، جو سویلائزیشن کو تشکیل دینے والے 5 بنیادی اصول ہوا کرتے ہیں کہ دنیا کے حوالے سے آپ کا پرسپشن کیا ہے، آپ اس دنیا کو کس نظر اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ اس دنیا کے آغاز کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں، آپ اس دنیا کے مختلف جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کے حوالے سے آپ کا پرسپشن کیا ہے، اور آپ اس دنیا کے نظام اور اس کے حوالے سے کس طرح سے، کس اینگل سے اس کو اپروچ کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ انڈر لائن پرنسپلز اور وہ فاؤنڈیشنز اسلام کی بہت ڈفرینٹ تھیں، جس کی وجہ سے اسلام یہاں پہ انڈیجنائز نہیں ہو سکا. باوجود اس کے کہ اس کلچر نے بہت کوشش کی، ایک ایسا دلدل تھا کہ جو ہر ایک کو اپنے اندر جذب کر لیتا تھا، اور اس جذب اور انجذاب کے نتیجے میں مطلب ایک بہت ایسی چیز کریٹ ہو جاتی تھی کہ جو اس کے لیے پرابلمٹک نہیں ہوتی تھی. مگر باوجود اس ایکسٹریم کوشش کے اسلام انڈیجنائز نہیں ہو سکا. تو اس وجہ سے اسلام کے آنے میں ایک فورن سوشل ایلیمنٹ جو یہاں انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں انٹروڈیوس ہوا، وہ کبھی بھی اسیمیلیٹ نہیں ہو سکا، اور اس کے نتیجے میں جو ایک چیز تھی، جو ایک کشمکش تھی، وہ اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی. ہاں 3 چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ جو کسی بھی قوم کے عروج کی ضامن ہوتی ہیں. مطلب اگر آپ کو عروج حاصل کرنا ہے انڈیویجولی یا کلیکٹیولی، قومی سطح پر یا انفرادی سطح پر، 3 چیزیں آپ کو درکار ہیں. یعنی علمی برتری، اخلاقی برتری اور استعداد کار کی برتری. سپیریورٹی ان نالج، مورل سپیریورٹی اور ہائر اسکل کی سپیریورٹی. یہ 3 چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ عروج حاصل کر لیں گے، آپ ترقی حاصل کر لیں گے. اور یہ 3 چیزیں آپ کے پاس اگر موجود نہیں ہیں تو آپ ظاہر زوال کا شکار رہیں گے. تو جب تک مسلمانوں کے پاس یہ 3 چیزیں موجود تھیں، وہ وہاں پر ان کا اقتدار بھی رہا، وہ حکمرانی بھی کرتے رہے. اور جیسے جیسے ان 3 چیزوں میں انحطاط آتا چلا گیا، تو ہندوستان کی مسلم تہذیب میں اور یہاں کے مسلمانوں کے کلچر اور یہاں کے مسلمانوں کی سلطنت میں بھی انحطاط اور زوال آتا چلا گیا. اور کہاں وہ زمانہ تھا کہ جہاں مسلمان اقلیت ہونے کے باوجود خود سے بہت بڑی اکثریت پر بہرحال حکومت کیا کرتے تھے. مطلب ایک ہائر اسکل ہے نا حکومت کرنے کا، کہ آپ اقلیت ہوتے ہوئے بھی حکومت کر رہے ہیں. اور پھر ایک زمانہ وہ آ گیا کہ مسلمانوں نے اتنے بڑے ملک کے محض ایک چھوٹے سے حصے پر قناعت کر لی اور کہا کہ صاحب باقی سب تو ہماری دسترس سے بہت باہر ہے اور شاید ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، تو ہم ایک چھوٹے سے حصے پہ قناعت کر لیتے ہیں.
یعنی ٹھیک ہے ہم پورے ملک کا نہیں کر پا رہے تو جہاں جہاں پر ہماری میجورٹی ہے ہم وہاں پر کر لیتے ہیں. تو میرے خیال میں ڈیمیج کنٹرول میئر تو تھا. مطلب ٹھیک ہے آپ کو کرنا پڑتا ہے, مطلب ایک تاریخ کے خاص موڑ پر ایک واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کے کچھ تاریخی اسباب رہے ہوں گے, اور وہ ہوں تاریخ کے اسی لمحے اور اسی ٹائم اینڈ اسپیس اور اسی زمان و مکان میں ان کا درست تجزیہ ہو سکتا ہے. آج میں اس کا تجزیہ تو کر سکتا ہوں مگر ان حالات کو پوری طرح سے ان کا درک حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ریالٹیز تھیں کہ جو اس وقت پریویل کر رہی تھی, کیونکہ میں اس ہوں ٹائم اینڈ اسپیس کا حصہ نہیں ہوں. ہاں اس کا ایک پرسپشن, ایک اندازہ, ایک انالیسس میں کر سکتا ہوں, ایک انڈیکیشن مجھے مل سکتا ہے, مگر ایسا کہ کمپلیٹلی اس کا پورا پکچر تو میں حاصل نہیں کر سکتا نا. تو یہ ایک مسائل رہا کہ دو چیزیں تھیں کہ ایک تو یہ کہ اسلام کے جو بیسک فاؤنڈیشنل فنڈامنٹل پرنسپلس تھے انڈر لائن, وہ انڈین سوسائٹی کے انڈر لائن پرنسپل سے ٹوٹلی کانٹرڈکٹری تھے. اور دوسرا یہ کہ ہوں انڈین سویلائزیشن اور انڈین سوسائٹی کی جو ایک غیر معمولی صلاحیت تھی کسی بھی تہذیب اور کسی بھی فورن ایجنٹ کو انگلف کر لینے کی, اسیمولیٹ کر لینے کی, انڈیجنائز کر لینے کی, وہ دوا جو ہے وہ اسلام پر کارگر ثابت نہیں ہو سکی یا مسلمانوں پر کارگر ثابت, ہوں تو جس کی وجہ ہوں سے وہ ایک چیز جو تھی ایک ٹگ آف وار اور ایک کشمکش کا سلسلہ جاری رہا. تو اس میں اب اگین جب آپ مطلب وہ کشمکش تو ہمیں آج بھی نظر ظاہر سی بات آتی ہے, اور اس کا جو بتدریج آپ سمجھ لیں ریگریشن رہا وہ بھی نظر آتا ہے, ظاہر سی بات ہے. اینڈ اب اٹس این ایڈ مکسچر آف obviously بیڈ کلچر اینڈ بیڈ ریلیجن, مطلب جس کچھ بھی اپنی اس میں ساخت میں وہ یہ نہیں ہے. سب سے اچھی تشریح ہو سکتی ہے ویسے اس کی, ہاں یہ کلیشے ہونا چاہیے, بیڈ کلچر اینڈ بیڈ ریلیجن. ہاں it's just an admixture of bad culture and bad religion, and obviously as much as would like to celebrate it, at the end of the day کہیں نہ کہیں کمی تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر ہی ہے اس کو اون کرنے کی دونوں سائڈ پہ. مگر میرا just to bring this back home, آپ کے خیال میں یہ تو یہ ایک یعنی ٹیڑھ جو آئی ہے, رائٹ, تو سوال پھر یہاں سے یہیں سے شروع ہو جاتا ہے نا, جو کہ لوگوں کے ذہن میں ہے بلڈنگ اپ ٹو obviously 47 and building up to actually before that جو ڈفرنٹ موومنٹس رہی ہیں ایکچولی اس سے پہلے بھی, بلڈنگ اپ ٹو دیٹ کہ اگر آپ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک فورن ایجنٹ اگر آپ کے سسٹم میں آ جائے اور وہ ایڈجسٹ ہی نہ کر پائے تو ظاہر سی بات ہے اس کو سسٹم ایجیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ایجیکٹ نہیں ہوا, البتہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایجیکٹ ہو گئی, ٹھیک ہے نا. البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو برٹش راج تھا وہ پوری طریقے سے ایجیکٹ ہوا, رائٹ. اور اس کی ایک بہت بڑی شاید وجہ مجھے نظر آتی ہے, شاید آپ اس میں روشنی ڈالیں, کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں اسلام نے اپنی سپیریورٹی سپر امپوز نہیں کی تھی ورسز جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور اس نے یہ ساری دراروں کا فائدہ اٹھایا ہے, اور وہ ایک ایسی قوت بن گئی کہ جہاں پہ لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوا کہ یار یہ ایک سپیریئر ریس ہے اور ہم کچھ اور ہیں, رائٹ. تو کیا مطلب کہنے مقصد ہے کہ اسلام کو اسلام ایجیکٹ کیوں نہیں ہو پایا اگر تو یہ اتنا ہی برا تھا, ٹھیک ہے نا, یا یہ اس میں ٹیڑھ مطلب اس نے ٹیڑھ انٹروڈیوس کر دی تھی, تو اتنا برا اتنا بڑا اتنے بڑے رقبے پہ قائم اتنی پرانی تہذیب اس چیز کو ایجیکٹ کیوں نہیں کر پائی, جبکہ ہم نے دیکھا کہ یعنی اسی تہذیب نے اسی خطے نے بہت ساری ایسی جنگیں لڑیں انکلوڈنگ دی برٹش راج ان ریسنٹ ٹائمز کے جہاں پہ ایک فورن ایجنٹ کو ایجیکٹ کر دیا گیا, ایک جو اندر ایک جو سسٹم میں آپ سمجھ لیں نا کہ پس اور پھوڑے نکل رہے تھے, ٹھیک ہے نا, تو وہ جس نتیجے کی میں نکل رہے تھے اس کو روٹ سے نکالنے کی کوشش کی. تو اسلام بلکہ اس اس سے پہلے بھی یہاں کے لوگوں کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسکندر پوری دنیا کو فتح کر رہا تھا مگر اسے یہاں پہ شکست ہوئی, اسے یہاں پہ بہت رف ٹائم دیا یہاں کے لوگوں نے. تو افغانستان کے بارے میں بھی یہی کہی تاریخ جب آپ دیکھیں تو تو مطلب افغانستان کے یہ بارے میں دعوے تو تو وہ موجود ہیں. اصل میں میرا اس میں خیال یہ ہے کہ اسلام جو یہاں پر آیا نا, تو باوجود اس کے کہ وہ ایک فورن ایجنٹ تھا, مطلب ایک ایلین ایجنٹ تھا اس سوسائٹی میں, ایک باہر کی چیز تھی کہ جو نئی نئی انٹروڈیوس ہو رہی تھی, لیکن اس کے رائٹ باوجود یہ کہ یہ سوسائٹی بجائے خود بہت سے کانٹرڈکشنز کا جو شکار تھی پہلے سے,
اور اس سوسائٹی میں جو ایک زوال اور انحطاط اور ڈسٹیبل سوسائٹی انسٹیبلٹی جو پہلے سے موجود تھی، تو اس فورن ایجنٹ سے کبھی کبھی وہ فورن ایجنٹ ایک اسٹیبلٹی کو بھی برنگ اباؤٹ کرتا ہے. تو اسلام نے یہ کیا کہ جو یہاں پہ ایک انسٹیبلٹی کا سا ماحول تھا، جو انارکی پائی جا رہی تھی، اس انارکی کو ایک اسٹیبلٹی میں اور ایک یونیفارمٹی میں تبدیل کر دیا. جبکہ برٹش راج جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکا. اس نے انسٹیبلٹی میں، اس نے انارکی میں مزید اضافہ کیا. اس نے یہاں کے لوکل سینٹیمنٹس کو بہت زیادہ اراؤز کیا. اس نے یہاں کی لوکل انڈیجنس کمیونٹیز کو بہت زیادہ اینٹیگونائز کر دیا. جبکہ اسلام ایسا نہیں اس نے ایسا نہیں کیا. اور اس زمانے کے مسلمان سلطنتوں نے باوجود ان کی تمام خرابیوں اور خامیوں کے، کہ جس پر میں اور آپ بھی ظاہر تنقید کریں گے، اور ہمیں بھی کوئی ان سے بہت زیادہ ٹھیک ہے، مطلب ایک ضرورت سے زیادہ ایفیلیشن تو ہم شاید محسوس کرتے ہوں، مگر بہت زیادہ عقیدت ان سے ہم محسوس نہیں کرتے. اور خود ہمارے یہاں بھی جب آبجیکٹیو انالیسس ہوتا ہے تو ان کی اچھائیوں برائیوں سب چیزوں پر ہی تبصرہ بھی ہوتا ہے اور ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. لیکن ایک جو ڈسٹرکشن کا اور یہاں کے سوشل فیبرک جو ایک ڈسٹورشن کا شکار تھا، اور جو ایک انسٹیبلٹی تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے آنے کے نتیجے میں یہاں کی سوسائٹی کو وہ اسٹیبلٹی حاصل ہوئی کہ جو بصورت دیگر یہ سوسائٹی بجائے خود ایک انحطاط اور زوال کی طرف جا رہی تھی، اور اس فورن ایجنٹ نے آ کر کے خود اس سوسائٹی کو بچا لیا اور وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوا. تو اس لیے چونکہ وہ اسٹیبلٹی جو برنگ اباؤٹ کر دی گئی تھی، اور وہ جو ایک ثبات اسلام کے آنے کے نتیجے میں بر صغیر کے معاشرے میں آ گیا تھا، اس نے اسلام کو بھی انیبل کیا کہ وہ یہاں پر 1000 سال تک سسٹین کر سکے، اور 1000 سال کے بعد آج بھی تو موجود ہے ایک بڑی قوت کے طور پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس حد تک آگے بڑھا، مطلب اس نے یہاں کی سوسائٹی کو بہت کچھ پے بیک کیا ہے، اور یہ سوسائٹی اس کی مرہون احسان رہے گی. اور اس سوسائٹی میں جو ایک انارکی تھی، جو انسٹیبلٹی تھی، وہ اس فورن ایلیمنٹ اور اس فورن ایجنٹ کے آ جانے کے نتیجے میں اس میں ایک اسٹیبلٹی بھی آئی ہے، اور اس میں ایک یونیفارمٹی بھی آئی ہے، اور وہ تمام سوسائٹی جو ہے ایک بہتری کی طرف الٹیمیٹلی گئی ہے. مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے 1000 سال، مطلب برٹش راج کے بارے میں تو آپ لکھ سکتے ہیں نا، انگلوریس امپائر، آپ لکھ دیجیے کتاب ششی تھرور صاحب کی. مگر کوئی مسلمانوں کے بارے میں، کیونکہ انٹینشن ہی یہ تھا کہ بر صغیر سونے کی چڑیا ہے، اور یہاں کے ریسورسز اور تمام چیزوں کو ہمیں ڈرین آؤٹ کر کے لے جانا ہے وہاں پر انگلینڈ میں. کیونکہ مسلمانوں نے تو اگر تاج محل بھی بنایا ہے تو یہیں آگرہ میں بنایا ہے، ایسا ہے نا. تو وہاں پہ تو وہ انٹینشن جو تھا وہ اس سوسائٹی کو پے بیک کرنے کا انٹینشن بھی تھا. مطلب کہیں پر بھی مسلمان فاتحین کا یہ انٹینشن نہیں رہا کہ ہم یہاں کے ریسورسز کو واپس لے جا کر کے وہ کہیں اور پر ان سے استفادہ کریں گے اور کہیں اور پر ان سے مفادات حاصل کریں گے، ایک بات. اور دوسرے یہ کہ یہ سوسائٹی جو انٹرنل ڈسکارڈز کا، ڈسکرپنسیز کا، انسٹیبلٹیز کا اور انارکیز کا شکار تھی، اسلام کے ایلیمنٹ نے ایک بیلنسنگ فیکٹر کا رول ادا کرتے ہوئے اس کو ایک اسٹیبلٹی عطا کی ہے. تو میری نگاہ میں یہ وہ دو وجوہات تھیں کہ جن کے نتیجے میں اسلام نے یہاں پر سسٹین بھی کیا اور آج تک کر رہا ہے. مطلب کوئی ایگزامپل اس حوالے سے آپ کے ذہن میں آتی ہے جب آپ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، انارکی کی بات کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہو؟ کیا اسلام نے آ کر، مطلب کہنا مقصد ہے کیا وہ چونکہ جب آپ اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے لوگوں کا کردار ہی ہوگا. اب آپ مطلب اب میں شاید تھوڑا آگے جا رہا ہوں، آپ کو شاید پیچھے تھوڑا مجھے اس کی تصحیح کریے گا. اگر آپ مطلب حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، آپ بابا فرید گنج بخش کو، گنج شکر کو دیکھتے ہیں، آپ نظام الدین اولیاء کو دیکھتے ہیں، آپ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھتے ہیں، آپ بہاؤالدین زکریا کو دیکھتے ہیں، تو مطلب ان the 1200 AD and around that time، کیا یہ تھی شروعات ان جنہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ٹو برنگ اباؤٹ جو آپ نے اسٹیبلٹی کا پوائنٹ دیا، کیا یا یہ تاریخ اور بھی پیچھے سے یعنی آ رہی ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پورے خطے میں ایک اسٹیبلٹی کی کیفیت رونما ہوئی اور آپ کو ایک یونیفارمٹی نظر آنا شروع ہوئی کہ ایک یعنی ایک پورا ایک ایز این اسلام ایز این انسٹیٹیوشن ایوالو ہونا شروع ہوا، ناٹ جسٹ کہ کچھ داعیان اسلام نے اس پر آپ سمجھنے اپنی بکھری کوشش کی؟ نہیں، یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی. ایسا نہیں تھا کہ حضرت داتا گنج بخش آ گئے غزنی سے، مطلب انہیں تو ان کے شیخ نے بھیجا یہاں پر کہ بھائی تم جاؤ. اور وہ زمانہ وہ تھا. اور معین الدین چشتی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اجمیر فتح ہونے سے پہلے اجمیر آ گئے تھے. یعنی وہ جس وقت اجمیر میں آئے ہیں تو اس وقت اجمیر فتح نہیں ہوا تھا، اجمیر بعد میں فتح ہوا، وہ پہلے یہاں پر آ گئے تھے.
تو یہ ایک ایسی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی. ایک تو یہ کہ صوفیہ نے اور اولیاء نے اس طرح کی ایک کوشش کی کہ سوسائٹی میں ایک سوشلی ایک بائنڈنگ فورس اور ایک بائنڈنگ فیکٹر کا کردار ادا کیا, اور اس بائنڈنگ فیکٹر نے سوسائٹی کو, مطلب ایک ایسی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی کہ جہاں پر ایک اونچی ذات کا ہندو, ایک برہمن اور ایک راجپوت جو ہیں وہ ایک شودر اور اچھوت اور دلت کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھا رہے ہیں. وہاں پر حضرت نظام الدین کی خانقاہ میں دہلی میں سبھی لوگ ہیں, بادشاہ بھی آ رہا ہے اور فقیر بھی آ رہے ہیں, اور سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ تو ایک چیز رہی, لیکن اس کے علاوہ جو آپس کے انٹرنل پولیٹیکل ڈسکارڈز تھے, مطلب آپ کو کئی مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف کو ہندوؤں ہی کی ایک کمیونٹی خط لکھ رہی ہے کہ صاحب یہاں پر آ جاؤ اور آ کر کے ہمیں ظلم سے نجات دلا دو. اور آپ کو بہت جگہوں پر ایسا بھی مل جائے گا کہ ابراہیم لودھی کے ساتھ رانا سانگا کوآرڈینیٹ کر رہا ہے کہ یار بابر کے مقابلے میں, ظہیر الدین بابر کے مقابلے میں ہم دونوں مل کر کے لڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں. وہ ایک ایسی ایک چیز, ایک بائنڈنگ فیکٹر, اور ایک سوسائٹی میں جو آپس میں ڈسکارڈز تھے, پولیٹیکل ڈسکارڈز تھے, سوشل ڈسکارڈز تھے, اکنامک ڈسپیرٹیز تھی, ان کو جس طرح سے اسلام نے مینڈ کیا ہے انڈین سوسائٹی میں, اور جس طرح سے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے. مطلب آپ یہ سمجھیے کہ مسلمانوں نے جو 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ, مطلب اورنگزیب عالمگیر کا جو ابھی ڈائرمپل نے کتاب لکھی ہے کہ اورنگزیب کے منصبدار زیادہ کون تھے, تو یہ حیرت انگیز بات پتہ چلتی ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں کسی بھی اور مغل بادشاہ سے زیادہ, یہاں تک کہ اکبر سے بھی زیادہ ہندو منصبدار ہوا کرتے تھے. وہ ایک ایسی اسٹیبلٹی اور ایک ایسی چیز جو پرووائڈ کرتی کہ ایک سوسائٹی جو اوور آل زوال کا شکار ہے, ایک عمارت جو منہدم ہو رہی ہے, ایک عمارت جو گرتی چلی جا رہی ہے, جس کی سوسائٹی آپس میں اس قدر ڈیوائیڈڈ ہے کہ اس میں کلاس سسٹم نے چولیں ہلا کر کے رکھ دی ہیں, جو پولیٹیکلی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, اور جو اکنامیکلی جس میں یہ ہے کہ ایک ملک کے جو سونے کی چڑیا کہلاتا ہے اور جس میں اتنا پوٹینشیل ہے, اس کے باوجود وہ اپنے پوٹینشیلز کو پوری طرح ایکسکیویٹ نہیں کر پا رہا ہے, اور لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال قحط کے نتیجے میں مرتے چلے جا رہے ہیں. تو وہاں پر آ کر کے ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی پرووائڈ کر دینا, مطلب ایک ایسی قوت کھڑی کر دینا سیاسی طور پر, اور ایک ایسی سلطنت فراہم کر دینا کہ جس میں لوگ کم از کم امن سے رہ تو سکیں. پوری دنیا کو منگول تہو بالا کر رہے ہیں, سمرقند اور بخارا جیسے شہر تباہ ہو گئے, ہندوستان محفوظ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ہندو حکومت ہوتی تو ایسا ہو پاتا؟ میرا تو نہیں خیال کہ ایسا ہو پاتا. تو سلطان التمشی تھے کہ جنہوں نے ایسے میئرز لیے کہ جن کے نتیجے میں ایسا ہو پایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل, سوشل اور اکنامک تمام ہی اسپیکٹس سے ہر مسلمان بادشاہ کی اگر آپ دیکھتے چلے جائیے, اس کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھتے چلے جائیے, گرچہ کہ ان کے سسٹم سے آج میں اور آپ بھی اختلاف ہی کرتے ہیں نا, ہم تو ان کو بہت اچھا تو نہیں کہتے, لیکن اس وقت کی سبجیکٹو ریالٹی کے طور پر ایز دیور ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل, سوشو اکنامک اسٹیبلٹی ہندوستان کے معاشرے میں برنگ اباؤٹ کرنے میں ان کا جو کردار تھا, اس کو اگر آج کوئی احسان فراموشی کرتے ہوئے انڈرمائن کرتے تو کر دے, تاریخ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتی. مطلب ان شارٹ دیر از وہ جو آپ سمجھ لیں نا, جو ایک ٹیڑ تھا, وہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ اینٹی بائیوٹک کی طرح تھا, کہ ایک بیماری کو ریزالو کرنے آیا تھا, نہ کہ اس کو ایکسپلوئٹ کرنے. ہاں بالکل بالکل. مطلب اس میں دو کنٹراسٹنگ ایلیمنٹس ہیں نا, آپ ایک کہیں کہ یار اس کو آپ نے ایکسپلوئٹ کیا یا آپ اس کو ریمیڈی کیا, ٹھیک ہے نا. اب ریمیڈی کرنے والے کو تاریخ ایک الگ طریقے سے یاد رکھتی ہے, ایکسپلوئٹ کرنے والے کو ایک الگ طریقے سے یاد رکھتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ جو کہ نقصانات ہوئے, میں یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز ایڈ کروں گا, اس کے نقصانات جو ہوئے ہیں, وہ جو میں نے کہا نا ایک ٹیڑ پیدا ہو گیا تھا, تو اس کے نقصانات بجائے اس کے کہ انڈین سوسائٹی کو ہوتے, خود مسلمانوں کو اس کے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں. ہم نے اس سے زیادہ سفر کیا ہے. ہمارے کلچر کو جو ہے اس میں جو ڈیویشنز آ گئیں, ڈائیورژنز آ گئیں, تو وہ آج جب ہم اپنا انالیسس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب انڈین کلچر کے جو ہم پر اثرات ہوئے, اور وہ جو ٹیڑ تھا اس نے خود ہماری اندر کی صفوں کو کچھ ٹیڑھا میڑھا ضرور کر دیا تھا. انڈین سوسائٹی کے لیے تو وہ فائدہ مند ہی رہا. تو وہ ٹریڈ ہم اپنے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیونکہ ہم ایک ٹگ آف وار میں, ہم ایک اس میں ایک پری میچور کمپٹیشن میں انوالو ہو گئے, تو وہ ہماری صلاحیتیں جو کہیں اور لگ سکتی تھیں, جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پہ لگ سکتی تھیں, جو کہیں اور بہت سی جگہوں پر لگ سکتی تھیں. میں چاہوں گا ابھی ہم تھوڑی دیر بعد یہاں کی انٹلیکچوئل اس پہ بھی بات کریں کہ یہاں کا کنٹریبیوشن کیا رہا. تو وہ صلاحیتیں کہ جو ہم ادھر ادھر لگا کر کے بہت کچھ اچیو کر سکتے تھے, کیونکہ جتنا پوٹینشیل سب کانٹیننٹ کے انڈین مسلمس میں تھا وہ شاید ہی کہیں دنیا میں اور پایا جاتا ہو, اور جتنا یہاں پہ ایک پول کریٹ ہو گیا تھا دنیا بھر کے مسلمانوں کا, تو اس کی مثال آپ کو شاید ہی کہیں اور مل سکتی ہو. لیکن یہ کہ اندرونی طور پر تو ہم نے اس سے کچھ سفر کیا ہے, مگر ایکسٹرنلی انڈین سوسائٹی کو تو ہم نے اوور آل فائدہ ہی پہنچایا ہے, جس کو کانفیس کر لینا ہی ظاہر ہے, میں سمجھوں گا کہ کسی کے لیے بہتر ہوگا.
اس میں نمایاں فگرس کون سی آپ کے ذہن میں ابھی فوراً آتی ہیں کہ جہاں پہ آپ نے کہا نا کہ انٹلیکچوئلس پر ڈسکشن ہو، تو آپ کے ذہن میں بھی اس وقت کون سی وہ نمایاں انٹلیکچوئل فگرز آتی ہیں جنہوں نے آپ سمجھتے ہیں اب تک کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا؟ مطلب جیسے ہم شاہ ولی اللہ کا نام زیادہ سنتے ہیں، اینڈ ان کی اس حوالے سے خدمات کے بارے میں شاید زیادہ لوگ پھر بھی تھوڑے بہت، اگر تھوڑا بہت بھی اگر کوئی ہسٹری پڑھتا ہو تو جانتا ہو، بٹ ریئلی اگر آپ سمجھیں کہ اس خطے میں جو اگر کلیدی کردار ادا کرنے والے تھے تو وہ آپ کے نزدیک ابھی کون کون سی فگرز ہیں which you can name on the top of your head؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کا جو یہاں پر آغاز ہوا، میں نے یہ کہا کہ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی نے سفر کیا کیونکہ ہم ایک ٹگ آف وار میں انوالو تھے، ہم ایک میجورٹی پر حکومت کر رہے تھے، ہمیں ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر کا کردار ادا کرنا تھا، ایک انارکی کی ماری ہوئی سوسائٹی کو اسٹیبلائز کرنا، اس کی انسٹیبلٹی اور اس کی ڈسکرپنسیز کو دور کرنا ہمارا پرائم ٹائم اور ہماری پرائم جتنی صلاحیتیں تھیں ساری وہ تو وہاں، کوششیں وہی، ہاں وہ سب ساری کوششیں سرگرمیاں۔ اور وقت اور وہ سب چیز تو وہاں صرف ہو جاتا تھا۔ تو ان چیزوں کے لیے تو وقت ہی بہت کم بچتا تھا، وسائل بہت کم بچتے تھے، سرمایہ بہت کم بچتا تھا، توجہ بہت کم رہتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی، مطلب آپ اگر یہ جن اولیاء اور صوفیہ کا آپ نے نام لیا ہے، ان کے ملفوظات پر بھی اگر آپ نگاہ ڈالیے تو کوئی کم ایسی چیز تو نہیں ہے۔ مطلب انٹلیکچولی وہ بھی، اگر آپ حضرت باقی باللہ کے ملفوظات ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء کی چیزیں ہیں، آپ اس میں حضرت کشف المعجوب ہے، مطلب مجھے تو تعجب ہوا کہ کشف المعجوب کا اردو ترجمہ میاں طفیل محمد صاحب سے سید مودودی نے کروایا، اور سید مودودی نے ان سے کہا کہ صاحب آپ جو ہے کشف المعجوب کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کر دیجیے، ٹرانسلیشن کر دیجیے۔ ظاہر ایک خاصے کی چیز ہے، جبھی تو انہوں نے کہا ہوگا اور اس کو درخور اعتنا سمجھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیے تو سلوک اور عرفان کی کچھ ایسی چیزیں، مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تصوف، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کی برتھ پلیس تو مسلمانوں کی وہ فارسی روایت ہے، سینٹرل ایشیا ہے، چشت اور ہرات ہے، یا سمرقند اور بخارا ہے، لیکن جو میچور ہوا اور جو وہ اپنے ایپیٹوم اور عروج پر پہنچا ہے تو ہندوستان میں پہنچا ہے، اور ہندوستان کی جو متصوفانہ روایت ہے، ظاہر جب اسلام کی ہم انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تصوف بہرحال ایک بہت کلیدی کردار ہے اور ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کا، وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز، آپ نے مجدد صاحب کا آپ نام نہیں لے سکے، شاہ ولی اللہ کا آپ نے نام لیا، اور شاہ ولی اللہ صاحب ایک فگر نہیں ہے، ایک تحریک ہے کہ جس نے ایک تحریک ہے۔ ایک تحریک ہے کہ جس نے بعد میں ایک ایسی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی جنریٹ کی کہ جو بالآخر کنڈینس ہوتی ہے اور آ کر کے الٹیمیٹلی وہ منتہج ہوتی ہے ایسے ناموں پر کہ جس پر وجہ طور پر پوری مسلم امت فخر کرتی ہے۔ لیکن ایک چیز کہ جس کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے قرآن اور ایگزیجسز آف قرآن، جو تفسیر قرآن ہے اور شرح قرآن ہے، اس پر جتنا کام بر صغیر میں ہوا ہے، میرے اور آپ کے یہاں ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی بھی خطے اور کسی بھی حصے اور دنیا کے کسی بھی گوشے میں اتنا کام ہوا ہوگا۔ آپ اس کے کسی بھی چیز کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ اس کے کسی بھی پہلو اور کسی بھی ایسپیکٹ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یعنی اس پہ کام تو مطلب آپ یہ کہیے سر سید نے جو شروع کیا، تفسیر قرآن تہذیب الاخلاق میں لکھنا شروع کی، اور قرآن کی ایک بالکل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی انٹرپریٹیشن کی اور ایک ایسی تفسیر اور شرح کی کہ جو ٹریڈیشنلی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی اور نہیں ہے، اور انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی کہ جو مطلب ہمارے اعتبار سے اور مسلمانوں کی علمی روایت کے اعتبار سے قابل اعتراض تھی۔ اس کو پھر آگے اس کے ایپیٹوم تک پہنچایا ڈاکٹر غلام احمد پرویز نے اور ڈاکٹر فضل الرحمان کیانی نے۔ تو سر سید احمد خان اور ڈاکٹر فضل الرحمان کیانی بھی بہرحال کچھ چھوٹے نام نہیں ہیں، گرچہ کہ ہم کون سے اختلاف ہے۔ اس نے اینٹیگونائز کیا ایک ریئیکشن ایک بالکل الٹی سمت میں، یعنی ایک دوسری ایکسٹریم کو جنم دیا جس کو ہم دیوبند کی ایکسٹریم کہتے ہیں۔ تو اس میں حضرت شیخ الہند نے، مولانا محمود حسن دہلوی صاحب نے، محمود حسن صاحب نے، دیوبندی صاحب نے ایک ترجمہ کیا قرآن کا، اور اس پر علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے حواشی لکھے، اور شیخ الہند کے ترجمے اور شبیر احمد صاحب عثمانی کے حواشی پر پھر مفتی شفیع عثمانی نے پوری تفسیر لکھی معرف القرآن، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فقہی تعبیر کے اعتبار سے قرآن کی بہترین تفاسیر میں سے۔ اس نے ایک اور ریئیکشن انٹیگونائز کیا، وہ ریئیکشن بریلوی طبقے میں تھا، اور بالکل اسی طرح جس طرح حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا تھا قرآن کا، اسی طرح اعلیٰ حضرت بریلوی نے قرآن کا ترجمہ کیا، اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے اس پر حواشی لکھے، اور اس پر پھر بریلوی مکتبہ فکر کی جو بہت سی تفاسیر ہیں وہ وجود میں آ گئی۔ پھر اسی طرح اہل حدیث اور شیعہ مکاتب کی تفاسیر۔ اس کے بعد ایک شخصیت پیدا ہوئی جو ان دونوں کے درمیان کی شخصیت تھی، اور وہ علامہ شبلی کی شخصیت تھی کہ جو قدیم اور جدید کا حسین امتزاج تھی، مطلب وہ ایک بہت دلچسپ شخصیت ہے۔
علامہ شبلی کی جو اپ برنگنگ تھی اور جو ان کی تعلیم تھی وہ ایک قدیم ماحول میں ہوئی تھی، لیکن وہ سر سید کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور اردو کے جو اراکین خمسہ ہیں ان میں سے ایک تھے. مطلب سر سید کے بعد اگر جو دوسرا نام آتا ہے ان کے 5 ساتھیوں میں، تو وہ دوسرا نام ہی علامہ شبلی کا آتا ہے. اور واقعہ یہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ ان کی ذات اور ان کی شخصیت بجائے خود اس طرح کا ایک حسین امتزاج تھی. مطلب کہا جاتا ہے کہ ان کے زہد اور تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ جب وہ رات میں تہجد وغیرہ پڑھتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ رقت اس قدر طاری ہے کہ مطلب ان کا بچنا مشکل ہے. جبکہ ایک پوری کتاب موجود ہے شبلی کی حیات معاشقہ، ان کے لو افیئرز اور لڑکیوں سے سب میں ایک پوری کتاب شبلی کی حیات معاشقہ موجود ہے. تو شبلی کی شخصیت پیدا ہوئی کہ جس نے قرآن کا اور قرآنک سٹڈیز کو اور قرآن کے ایگزیجسز کو اور قرآن کی شرح و تفسیر کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کیا، اور ایک بالکل متوازن اور معتبر قسم کی ایک روایت کو جنم دیا. پھر ان سے انسپائر ہو کر کے، ان سے متاثر ہو کر کے، ایک طرف علامہ حمید الدین فراہی کے جو ان کے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں اور شاگرد بھی ہوتے ہیں، انہوں نے قرآنک سائنسز میں اور قرآن میں اور تفسیر نے بالکل نئی چیز کو جنم دیا، اور ایک ایسا تفسیر کا ایک ایسا دبستان قائم کیا کہ جس پر بجا طور پر ہم فخر کر سکتے ہیں. پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے جو دین کا حرکی تصور ہے، کائنیٹک کانسیپشن ہے دین کا، اس پر اپنی ایک تفسیر لکھی ترجمان القرآن. اور علامہ اقبال بھی الٹیمیٹلی انہی سے متاثر تھے، علامہ شبلی سے. پھر ابوالکلام کے اس میں آگے چل کر کے ہمیں تفہیم القرآن جیسی ایک مارکہ آرا تفسیر ملتی ہے سید ابوالعلا مودودی کی، اور علامہ حمید الدین فراہی سے آگے مولانا امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن ہے. یہ بالکل غیر معمولی کام ہوا ہے انٹلیکچولی. لیکن میرے کہنے کا یہ مقصد یہ، اتنی ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، مقصد یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو سکتا تھا. مطلب اتنے بہت سے چیلنجز کے باوجود، اتنے بہت سے ڈیویشنز کے باوجود، اتنی بہت سی ڈسٹریکشنز کے باوجود، ایک میجورٹی سے مسلسل ڈیل کرنے کے باوجود، ہم نے انٹلیکچولی قرآن کے ایگزیجسس میں وہ کام کیا ہے کہ جو کہیں پر بھی نہیں ہو پایا ہے. میں یہ پورے اعتماد اور ذمہ داری سے بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں کہ تفسیر اور شرح میں جو کام یہاں ہوا ہے اس کی مثال اور نظیر آپ کو دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ملے گی. اسی طرح تصوف اور عرفان پر جو کام یہاں پر ہوا ہے اس کی بھی مثال آپ کو کہیں اور ملنا بہت مشکل ہے. تو اگر ہم نے اتنے مشکل حالات میں اتنا بڑا انٹلیکچوئل کام کر لیا اور اتنا بڑا ایک انٹلیکچوئل موومنٹ اور انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی جنریٹ کی ہے، تو اگر ذرا اسٹیبلٹی ہوتی، اگر اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہوتا، اگر کوئی اور چیز ہوتی، اگر کچھ ثبات ہوتا، اور اگر ہمیں کوئی اور طرح کے حالات ملتے کہ جس طرح کے یہاں ملے اس طرح کے حالات نہ ملتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام اس سے کئی گنا زیادہ ہو سکتا تھا اور اس سے کئی گنا زیادہ بڑا ہو سکتا تھا. تو ہم نے ہندوستان کی سوسائٹی میں تو ایک اسٹیبلائزنگ فیکٹر کا کردار ادا کیا کہ یہاں پر جو ایک لیکیونا تھا، یہاں پر جو ایک ڈاؤن فال کا شکار تھی سوسائٹی، اور یہاں پر جو ایک پولیٹیکل سوشو اکنامک کرائسس تھا، اس میں تو ہم نے ایک پاسنگ کا کردار ادا کیا، ایک بیلنسنگ فیکٹر کا کردار ادا کیا. لیکن اس کردار کو ادا کرتے ہوئے خود ہمارے اندر جو ایک چیز پیدا ہوئی اس نے ہمیں ہمارے پوٹینشلز کو اپنے میکسیمم پر ایکسکیویٹ ہونے سے روکے رکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بصورت دیگر ہم ایک بڑا کردار ادا کر سکتے تھے، لیکن باوجود اس کے لیے ہمارا دوسرا کردار جو ہے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے ہندوستانی سماج اور معاشرے کو. مگر یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ تو آپ کو نہیں نظر آتا نا جب آپ کانگریس کا قیام دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کے بعد برہمو سماج دیکھتے ہیں، آپ آریہ سماج دیکھتے ہیں، آپ شدھی تحریک دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ بلڈنگ اپ ٹو کمیونزم، ٹھیک ہے. جب آپ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ تو مجھے تو کہیں خراج تحسین پیش ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ان خدمات کو، ان انٹلیکچوئل فگرز کو. یہ تو کہیں ماضی کی تاریخ میں کہیں گم ہو جاتی ہیں، گو کہ ان کے ثمرات ہم یعنی ہم ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. We are اقبال کا benefiting. بلکہ شعر بھی ہے نا کہ ہم نے تو اتنا کچھ ہندوستان کو دیا، تو وہ کہتے ہیں تمہیں لے دے کہ ساری داستان میں یاد ہے اتنا کہ اورنگزیب ہندو کش جفاجو کینا پرور تھا. مطلب ہم نے تمہیں وہ کچھ دے دیا کہ جو تم تصور نہیں کر سکتے تھے. تم بے لباس سے، ہم نے تمہیں اچھے وہ لباس دیے کہ جس پر آج بھی تمہاری اکانومی کھڑی ہے. ہم تمہارے پاس چند پاپڑ پکوڑیوں کے علاوہ کچھ کیوزین نہیں تھی، ہم نے وہ کیوزین دے دی کہ جس کو آج بھی تم جس پر کیپٹلائز کرتے ہو انڈین کیوزین کے نام سے پوری دنیا پر. اور ہم نے تم کو وہ مونیومنٹس، تمہارے پاس گوشلیا پورم کی ننگی مورتیوں کے علاوہ تھا ہی کیا، ہم نے وہ مونیومنٹس دے دیے کہ جو ونڈرز آف دی ورلڈ میں شمار ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی جب تم بات کرتے ہو تو تمہیں لے دے کہ ساری داستان میں یاد ہے اتنا کہ اورنگزیب ہندو کش جفاجو کی نہ پرور تھا. کہ پوری داستان میں بس تمہیں یہی یاد رہ گیا کہ صاحب اورنگزیب نے ایسا کر دیا اور ویسا کر دیا. And that's what میں یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم آج آتے ہیں تو آپ دیکھیں نا کہ
جو اس وقت کا یوتھ ہے پاکستان، اگر آپ آج کی تاریخ دیکھ لیتے ہیں، اور جس کے مطلب اس میں اگر آپ کی کوئی اور کامنٹری ہو تو کر دیجیے گا، کہ جس کے نتیجے میں یعنی اس ناشکرگی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک جنم لیتا ہے. یعنی میں تو اس طرح اس کو دیکھتا ہوں نا کہ ایک اس ناشکری یعنی کانگریس، برہمو سماج، آریہ سماج، شدی تحریک، یہ ساری کیا تھی؟ یہ ایک اس ناشکرگی کا نتیجہ ہی تھا نا، جس کے نتیجے میں یہ چیز ایوالو کرتی ہے انٹو the demand of a separate state. اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ بہت ساری چیزیں یعنی اس پہ اتنی شدید ڈیبیٹ آج بھی ہو رہی ہے، اور ہسٹورینز ہی کر رہے ہیں، مطلب یہ میں اور آپ نہیں، مطلب ہسٹورینز کر رہے ہیں. مطلب آپ آج بھی دیکھتے ہیں عائشہ جلال کو، آپ آج بھی دیکھتے ہیں اشتیاق احمد صاحب کو، اور ان کے بیچ میں جو ایک ٹگ آف وار ہے اس کو لے کر کے، پاکستان کیوں بنا، کیا بنا. آج بھی ہمارے ہندو دوست ہیں جو اس حوالے سے خائف رہتے ہیں کہ آج ساتھ ہوتے، یا بلکہ مسلمان ہی ساتھی ہیں جو آج ساتھ رہتے، یار سارے کے سارے 400 ملین تو ہم نہیں آ سکتے تھے تو ہمیں پیچھے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو ہم سنتھسائز یعنی اس کو ہم اپنے ذہنوں میں یہ جو انتشار ہے، یعنی اتنی ساری جو یہ منتشر خیالات ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو ہم ایک اس میں مطلب دریا و کوزے میں کیسے بند کریں؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یا ڈو وی لیو ود دیٹ، مطلب ڈو وی لیو ود دا فیکٹ کہ یار آپ ایک طرز پر اپنی زندگی بحیثیت پاکستانی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کا مطلب رائٹ ہے. دیر از نو، مطلب دیر شوڈ بی نو ریکنسیلیشن اباؤٹ دیٹ، چاہے وہ آپ اپنی زندگی جھوٹ پہ ہی گزار رہے ہوں. اور ایک میرا سچ ہے جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں، اور جس کو میں سچ مانتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہم چلیں، یا ہم ریکنسیلیشن کی کوشش کریں. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ میں ایک چھوٹی سی ماڈرن مثال دے دوں تو لمز میں انہوں نے بنگلہ دیش کے حوالے سے کوشش کی، گو کہ ان کی اپنی ایک اینگل ہوگا، بٹ انہوں نے کوشش کی، اس کو بند کر دیا گیا، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. تو یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا تھا، میں پہلے بھی یہی بات کرتے ہوئے آیا ہوں کہ آئی تھنک اس وقت کی جو یوتھ کو سب سے بڑی ضرورت ہے، ہمارے یہاں سے سب سے بڑی ایکسرسائز دیٹ نیڈس ٹو ٹیک پلیس از ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، کہ ہم اپنے ماضی کے ساتھ واپس جا کر جڑیں، اور ان حقائق کے ساتھ، ان حقائق کا مطلب درک اور درد رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. ایسا ہی ہے. اور اورنگزیب پہ نہ پھنس جائیں، اور کسی چیز پہ نہ پھنس جائیں، کسی 4 چیزوں پہ نہ پھنس جائیں، اور انتشار کا شکار ہو جائیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ کس طرح اس کو ریکنسائل کریں؟ اصل میں اس میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے، جب ایک ڈاؤن فال اور ڈکلائن شروع ہوتا ہے، ایک کرائسس شروع ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو کرائسس میں آپ کو ہنگامی نوعیت کے اقدامات کرنا ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک کرائسس شروع ہو گیا ہے، ایک ڈیمیج شروع ہو گیا ہے، تو آپ ڈیمیج کنٹرول کریں گے. اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ایک آگ لگ گئی ہے ایک بلڈنگ میں تو اب میں ایک نئی بلڈنگ بناؤں گا. اس وقت آپ کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کا جتنا حصہ بچایا جا سکتا ہے وہ میں بچا لوں اس آگ کی زد سے، اتنا ڈیمیج کنٹرول کر لوں. ایک بات تو یہ رہی. دوسری بات یہ کہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ جتنی بھی ہو جائے آپ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یا میں اور آپ اس ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر کے، الٹیمیٹلی وہ ریئلٹی بہرحال انٹلیکچوئل ڈیبیٹ سے بہت بڑی ہوتی ہے کہ جو کسی چوک اور چوراہے پر ایگزسٹ کرتی ہے. اس ریئلٹی سے روگردانی کرنا، مطلب وہ جو ایک پبلک اوپینین ہے اس سے روگردانی کرنا، ایک انٹلیکچوئل ہال میں بیٹھ کر کے، ایک لیکچر روم میں بیٹھ کر کے اس سے روگردانی کرنے کو ہم عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے کچھ کر تو سکتے ہیں، مگر الٹیمیٹلی فریویل اسی کو کرنا ہے. پھر یہ کہ غلطیاں ہر 2 طرف سے ہوئی ہیں، غلطیوں کو غلطی تسلیم کرنا چاہیے. انتظار حسین صاحب جو مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں، انہوں نے ایک بات اس تقسیم کے حوالے سے بہت اچھی کہی کہ جب انسان اپنے بارے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، یا انسانوں کے مختلف گروہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، تو پھر ان کے بارے میں فیصلہ قدرت اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے. اور جب قدرت فیصلہ صادر کرتی ہے تو پھر ان انسانوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ قدرت کے اس فیصلے پر کسی بھی طرح کا اعتراض کریں یا شکوہ کریں یا گلہ کریں، کیونکہ انہوں نے خود قدرت کو یہ موقع فراہم کیا ہوتا ہے کہ صاحب ہم تو ناکام ہیں، ہم اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اب آپ کر لیجئے. جب وہ قدرت جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. تو ٹروتھ اور ریکنسیلیشن ہونا تو چاہیے، اور لفظ بھی بہت اچھا ہے، اور کلیشے بھی بہت اچھا ہے، اور آج کل ٹرینڈنگ میں بھی ہے، اور کہنے کو بات بھی بہت اچھی لگتی ہے. مگر حقائق سے روگردانی کر کے، اور
ایگزسٹنگ ریالٹیز سے صرف نظر کر کے کسی بھی قسم کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اگر کیا بھی جاتا ہے تو میری نگاہ میں وہ دیر پا بھی نہیں ہو سکتا اور وہ کوئی ایسے اچھے نتائج بھی مرتب نہیں کر سکتا ہے. تو ٹھیک ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونا بھی چاہیے مگر حقائق پر ہونا چاہیے. اور حقائق میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقائق کی کو تسلیم کرنے کا جو جذبہ ہے اور حقائق کو تسلیم کرنے کا جو ظرف ہے وہ سرحد کے دونوں طرف ہی بہت کم ہے. نہیں مگر آپ کو لگتا ہے کہ حقائق کی بنیاد پہ پھر یہ تقسیم ہوئی؟ مطلب بات دراصل یہ ہے نا کہ یہاں پہ اگر آپ حقائق کی بات کریں تو سب سے پہلا سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ کیا ہم یعنی ایز کانگریسی مسلمس اینڈ دین مسلم لیگ اور یہ جو جان ایلیا بھی بار بار فرماتے ہیں کہ یو پی یہ علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت علی گڑھ کی لونڈوں کی شرارتیں ہیں. تو یہ جو کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ایلیٹس جو تھے ہمارے اس وقت کے, ٹھیک ہے نا, کیا وہ جو اور واقعی میں وہ جو ہمیں بعد میں رونما ہوتی ہوئی نظر آئی کہ مطلب یہ مطلب پنجابی ڈگر تو کیا کہتے ہیں سندھی ماڑو, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہمیں ایک ایلیٹزم کا جو شکار ہماری ہمیشہ لیڈرشپ جو رہی, ایٹ لیسٹ یعنی امیڈیٹ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں, تو کیا یہ تقسیم انہیں حقائق سے روگردانی کی وجہ سے ہوئی؟ مطلب یہ ایک سوال بڑا کھڑا ہو جاتا ہے نا, چونکہ لوگ کہتے ہیں یار آپ اتنے ڈسکنیکٹڈ تھے, آپ کو یہ نہیں نظر آیا کہ یار کچھ ملین آ جائیں گے باقی تو رہ جائیں گے, ان کا درد اور ان کا درد کون سمجھے گا اور ان کو کون لے کر آگے چلے گا. تو کہنے مقصد ہے کیا یہ جب ہم آپ کہہ رہے ہیں نا حقائق سے روگردانی, تو میرا تو خیال ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی کر رہے ہیں اور بتدریج ہم اس یعنی لیڈرشپ آج کی دیکھ لیں یا لیڈرشپ اس وقت کی دیکھ لیں, ہم بتدریج اس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم ڈسکنیکٹ, یعنی اتنا بڑا ڈسکنیکٹ کریٹ ہو جا رہا ہے کہ پہلے یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ ہم کوئی اور تقسیم نہیں ہوتے ہوئے دیکھ لیں, یعنی کوئی تقسیم تو ہیں ہم, یعنی تقسیم تو آلریڈی آپ کو نظر آتی ہے. یعنی آپ جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کا نام لے لیں الطاف حسین کو کھڑا کرنے میں, بھائی وہ ایک مدعا جو لے کر کھڑے ہوئے تو وہ اٹ واز ایکسپلوئٹنگ اے ویری ریئل پین, ٹھیک ہے نا, ان حقائق سے جن سے آپ نے روگردانی کی ہوئی تھی وہ کوئی اور لے کر کھڑا ہو گیا تو اس نے تو پورا تقسیم کا مطالبہ کر, مطلب یعنی ایک پوری تقسیم کی کیفیت کریٹ کر دی, ٹھیک ہے نا, مہاجرین کو لے کر. تو کہنے مقصد یہ کہ یہ حقائق سے روگردانی تو ہمارا ایک بہت پرانا شیوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس یعنی اگر یہی بات ہے تو ہم تو بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں, یعنی کیا آپ پھر یہ اس اگر آپ ہی کی لاجک سے دیکھوں میں تو آپ ہی کی لینس سے تو پھر تو ہم بہت ہی بڑی غلطی کر چکے ہیں اس چیز کو لے کر. ہم پہلے بھی ایز اے منورٹی ایک اسٹیبلائزنگ فورس تھے, وی شوڈ ہیو کنٹینیوڈ ٹو بی اے اسٹیبلائزنگ فورس in a nation of 1. let's say مطلب 1.5 بلین, تو اب یہ مطلب almost 2 بلین 25% ہم تھے. تو کہنے مقصد یہ کہ جب ہم نے پہلے یہ کیا تھا تو اب کیا ہو گیا تھا ایسا کہ جس کی بنا پر we were forced to create a separate state, یا آپ کی لاجک اپلائی کرتی ہے کہ اصل میں ڈسکنیکٹ اتنا تھا مسلمانوں کے اصل مسائل سے کہ ہم نے کچھ سمٹمز کو لے کر دیکھا کہ بھائی صاحب یہ تو ہمیں یہاں پہ جگہ نہیں دے رہے اور ہمیں یہاں پہ جگہ نہیں دے رہے, تو یار لیٹس کریٹ اے سیپریٹ اسٹیٹ. اور پھر ظاہر سی بات ہے آل ان آل یہ اوبویسلی ایک گرینڈ نیریٹو میں تو بہت اچھی طریقے سے ٹاکا فٹ ہو جاتا ہے کہ اور اچھے طریقے سے اس کی پوری سلائی ہو جاتی ہے کہ برٹش راج تو چاہتا ہی تھا کہ تقسیم ہو جائیں, ڈیوائڈ اینڈ رول, یہ تو ہمیشہ سے ہی ایک رول, تو یہ بڑا ایک گلدستہ سا بن جاتا ہے. ایسا لگتا ہے اس روشنی میں, اس لاجک کی روشنی میں کہ حقائق سے روگردانی جو کی آپ نے, تو آپ یہاں پہ کھڑے ہیں صاحب. ہاں بالکل, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی وہ صحیح سے حالات کا درک نہیں کر سکی, حالات کا ٹھیک سے تجزیہ نہیں ہو پایا, اور اس کے نتیجے میں جو غیر معمولی نقصان ہندوستان کے مسلمانوں کو ہوا ہے وہ بہرحال اب تک اس کے آپ کو چرکے محسوس ہوتے ہیں, اب تک آپ اس کو فیل کرتے ہیں, اب تک اس کے درد سے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں, اس زخم سے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں, اور اب تک مسائل بہت زیادہ ہیں. پھر یہ کہ وہ تو آپ اپیرنٹلی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر میں اگر
کچھ فیکٹس رکھوں آپ کے سامنے تو بر صغیر کے 14-15 صوبوں میں سے اگر 7 صوبوں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی تو باقی کے 7 صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی. اور اگر ایک اس طرح کی آزادی ملتی تو ایک بیلنس آف پاور کریٹ ہو سکتا تھا کہ جو پچھلے 1000 سال تک ایک بیلنس موجود رہا اور مسلمانوں نے ایک اس طرح سے کیا. پھر یہ کہ ہماری جو تہذیبی قوت تھی، ایک کمپوزٹ کلچر تھا جو ہم نے 1000 سال کے دور میں ڈیولپ کیا تھا اور دنیا کی ایک بہترین تہذیب تشکیل دی تھی. یعنی ہماری جو پرشو ٹرکک ٹریڈیشن تھی اس کو ہم نے جو عربی تہذیب تھی اس کے ساتھ ہم آہنگ کیا اور دوسری طرف یہاں کے لوکل تجربات سے کچھ فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کمپوزٹ کلچر وجود میں لے کر کے آئے کہ جیسی تہذیب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اور کہیں پر تلاش کرنا بہت مشکل ہے. اور اسی تہذیب نے وہ تمام تر انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی جنریٹ کی کہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے تذکرہ کیا. وہ جب اس تقسیم کی زد میں آئی تو وہ بالکل اپروٹ ہو گئی ہے. اور کل میں ایک صاحب کے پاس تھا، بلکہ پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری جو ہے، پرسنل لائبریری انہی صاحب کی ہے، مفتی سعید صاحب. تو انہوں نے کل مجھے اسی طرح سے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ اس تقریب کے نتیجے میں یہ اگر کچھ تعمیر ہو جاتی تو شاید مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا یا شاید اتنا غم نہ ہوتا، لیکن اس تقریب کے نتیجے میں بھی کوئی ایسی تعمیر کی صورت پیدا نہیں ہو سکی ہے. تو یہ تو کچھ مسائل ہیں کہ لیڈرشپ کا ڈسٹینس اور ان کا فاصلہ بہت تھا حقائق سے، اور زمینی حقائق کے جو بہرحال اس وقت ایگزسٹ کر رہے تھے ان کا ٹھیک سے درک اور ادراک اور فہم حاصل نہیں کیا گیا اور محض ریٹرکس کی بنیاد پر ایک پوری تحریک کھڑی کر دی گئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو زمینی حقائق تھے اور جو چیزیں چل رہی تھیں ان میں شاید اس سے زیادہ کچھ گنجائش بھی نہیں رہی ہوگی اور شاید اس طرح کی کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ سب اندیشے ہیں، مطلب میں شاید کہہ رہا ہوں. یہ شاید کا کہنا ہے یہ بجائے خود میری دلیل کو کمزور کر رہا ہے. مطلب یہ کہ میں یہ خود کو تسلی دے رہا ہوں کہ یار شاید ایسا رہا ہوگا، شاید ویسا رہا ہوگا، شاید ویسا رہا ہوگا. تو اس میں سید سلیمان ندوی کا جملہ بار بار مجھے یاد آ رہا ہے، وہ ہانٹ کرتا ہے کہ میں جب دماغ سے سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جب دل سے سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے تھا. تو یہ ایک عجیب سی مشکل ہے، ایک پیراڈاکس ہے کہ جس کا ہم شکار ہیں. اور وہ پیراڈاکس ایک بہت بڑے پیمانے پر جب ہسٹوریکل ڈیزاسٹر پیدا ہوتا ہے اور ایک ڈیزاسٹر کی جب ایک کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے تمام ایلیمنٹس کو ایکویلیبریم پر آنے میں بہت کچھ وقت لگتا ہے، اور ایک ایکویلیبریم کا سٹیج اٹین کرنے کے بعد ہی حالات اور واقعات کا درست تجزیہ کیا جا سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکویلیبریم کا سٹیج ابھی تک ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں، وہ ایکویلیبریم اٹین نہیں کر پائے ہیں کہ ہم حالات کا اتنا درست تجزیہ کر سکیں. لیکن جس قدر بھی ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نقصان بہت ہوا ہے اور اس کی ریمیڈی اتنی نہیں ہو پائی ہے. تو بہر صورت جو بھی ہو رہا تھا اور جو بھی اس وقت کی لیڈرشپ کا فیصلہ تھا، انہیں اپنے فیصلوں کو آن کرتے ہوئے بہرحال فیس ویلیو کی حد تک ہی جو چیز کہی تھی اس پر کھڑے ہوتے ہوئے کچھ اقدامات کرنا چاہیے تھے کہ جس کے نتیجے میں کہنے کی حد تک ہی صحیح مگر کچھ ہوتا تو ہوتا ہوا نظر تو آتا. مطلب آپ نے ایک اتنی بڑی قوم کو اراؤز کر دیا کہ صاحب ہم اسلام کا نظام لے کر کے آئیں گے، ہم اسلامی نظام قائم کریں گے، اسلام ہی ہماری سیاست اور معیشت اور معاشرت ہوگا. اور آپ نے ایک اتنا بڑا سوشل سٹیمولس کریٹ کر دیا کہ لوگوں نے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے لوگ آمادہ اور تیار ہو گئے. تو ہم یہ ایک چیز دیکھتے ہیں نا کہ ایک سوشل سٹیمولس ہے، اس کے ملٹیپل سوشل ریئیکشنز ہوں گے. مثال کے طور پر ایک بھیڑ میں ایک آدمی بے ہوش ہو کر کے گرتا ہے تو ایک آدمی ہوگا جو اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا، یوں ہی گزر جائے گا. دوسرا آدمی ذرا ایک نگاہ بھر کے دیکھے گا، افسوس کرے گا، نکل لے گا. ایک تیسرا آدمی ہوگا وہ ٹھہر کر کے افسوس کرنے لگے گا. ایک چوتھا آدمی ہوگا وہ اسے اٹھائے گا، گاڑی میں ڈالے گا، اسپتال پہنچائے گا. سوشل سٹیمولس ایک ہے لیکن ایک وائڈ رینج آف سوشل ریئیکشنز ہمارے سامنے آتی ہے، اسپیکٹرم ہے، ایک اسپیکٹرم ہے ریئیکشنز کا. اسی طرح آپ نے ایک اتنا بڑا سوشل سٹیمولس کریٹ کر دیا کہ ہم اسلام کے نام پر ایک ملک حاصل کریں گے اور اس میں اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم امپلیمنٹ کریں گے، اور پھر آپ نے نہیں کیا تو آپ سوچئے کہ اس کا کتنا بڑا اور کتنا ایکسٹریم لیول کا ایک اسپیکٹرم ہمارے پاس آیا ہوگا اور کس کس طرح کے رد عمل ہوں گے. بہت سے لوگ تو ایسے رہے ہوں گے کہ جنہوں نے بغیر کچھ کیے اور بغیر کچھ اس طرح کی بات کی اسے گوارا کر لیا ہوگا اور اس کیفیت کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہوگا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے زبانی اور تحریری طور پر اس کی مخالفت کی ہوگی. لیکن معاشرے کا ایک بہت طبقہ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ جو ایک ایکسٹریم ریئیکشن پر چلا گیا ہوگا، اور بہت سے لوگ مایوس ہو کر کے گھر بیٹھ گئے ہوں گے اور ان کی بالکل تمام فیکلٹیز جو ہیں وہ مزمحل اور پامال ہوتی رہی ہوں گی. تو ایک اتنا بڑا سوشل سٹیمولس کریٹ کر کے اس کو پراپرلی ایڈریس نہ کرنا، یعنی بالفرض چلیے ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہو گیا، ہم کسی کو دوش نہیں دے رہے کہ صاحب آپ نے غلط کیا اور آپ نے غلط کیا، آپ حقائق سے دور تھے یا میں حقائق کے قریب تھا. جیسے چیزیں ہو گئیں تاریخ میں جس طرح سے ہوئی ان کو اسی طرح قبول کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کر دی،
مگر اس کے بعد آپ کو اس کو اپنے جو تمام تر کمٹمنٹس تھیں ان کو آنر بھی تو کرنا چاہیے تھا. جو آپ نے اتنا بڑا سوشل اسٹیمولس کریٹ کر دیا تھا تو آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس سوشل اسٹیمولس کو آگے آپ اس کو ایک منطقی انجام تک بھی پہنچاتے. مگر جب آپ نے اس سوشل اسٹیمولس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا تو میں بہت نرم الفاظ بھی استعمال کروں تو اس نے بہت سے سوالیہ نشانات کو جنم دیا ہے, اور وہ سوالیہ نشانات تاریخ کے اوراق میں آپ کو ہانٹ کرتے رہیں گے. تو یہ چیز ہے کہ جو میرے لیے ڈسٹربنگ ہے اور ڈسپلیزنگ ہے کہ ٹھیک ہے وہ تمام چیزیں اس پہ تجزیہ میں اور آپ کر سکتے ہیں, آپ کی ایک رائے ہوگی میری دوسری رائے ہوگی, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں میں آپ نے جو تمام باتیں کی ڈسکنیکٹ والی, میں تھیوریٹیکلی ان تمام باتوں سے 110% متفق. اور اس کے علاوہ بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں سیاسی نقصان تو جو ہونا تھا سو ہوا, جو تہذیبی نقصان ہو گیا, جو علمی نقصان ہو گیا, مطلب آج سے 70 سال پہلے ہمارے یہاں بہت سے قداور لوگ ہوا کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے حوالے سے آپ کو ایک اچھا فرد مل جاتا تھا. آج تو مجھے نظر نہیں آتے, میں ڈھونڈنے کے باوجود ایسے 10 افراد پیدا نہیں کر پاتا, یا ایسے 10 افراد نہیں ڈھونڈ پاتا ہوں, مجھے ایسے 10 افراد نہیں مل پاتے ہیں کہ صاحب جن سے میں ان حوالوں سے کوئی امید اور توقع رکھ سکوں. تو وہ نقصان, کیونکہ ایک تہذیب جب اپنی جڑوں سے اپروٹ ہو جاتی ہے تو اس کو دوبارہ جڑیں پکڑنے میں اتنا ہی وقت درکار ہوتا ہے کہ جتنا اس کو بننے کے لیے درکار تھا. لیکن وہ چیزیں تو چلے, ان کو مان لیا صاحب کہ جو وہ وقت ہے, حالات کا تقاضا تھا, سب کچھ تھا, باوجود اس کے کہ اس سے بھی ہمیں اختلاف ہے, مگر ٹھیک ہے مان لیا. لیکن پھر اس کے بعد جو آپ نے کرنا تھا اس کو کسی منطقی انجام تک تو پہنچاتے کہ آپ کی سنسیریٹی پر کوئی کوشچن مارک نہ اٹھتا. یہ خود آپ کے لیے بہتر تھا, لیکن وہ آنر نہیں کیا گیا. تو اس کے نتیجے میں جو سوالیہ نشانات اٹھ رہے ہیں وہ اس وقت تک اٹھتے رہیں گے جب تک اس سوشل اسٹیمولس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا. وہ آج بھی ان ایڈریسڈ ہے. آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ صاحب اسلام کے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کی بنیاد پر آپ ایک کنٹری بنا رہے ہیں, ایک ملک بنا رہے ہیں, ایک ریاست بنا رہے ہیں. آپ نے اس اسٹیمولس کو ان ایڈریسڈ چھوڑے رکھا ہے. وہ آج تک ان ایڈریسڈ ہے, اور وہ آج تک ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, ایک کوشچن مارک ہے, اور یہ اس وقت تک رہے گا کہ جب تک آپ اس کو ٹوٹلی ایڈریس نہیں کریں گے. اس سے کیا کچھ برآمد ہوتا ہے اس پر سوشل سائنٹسٹ اپنی ریگریشنز رن کر سکتے ہیں. آپ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا کہ اس کا بھی یہ نتیجہ برآمد ہوگا, یہ نتیجہ برآمد ہوگا, یہ تخریب ہوگی, یہ تخریب ہوگی, یہ تخریب ہوگی. 100 طرح کی تخریب کے ہمارے سامنے چیزیں آتی چلی جائیں گی, اور اس وقت تک یہ فیوژن ریئیکشن ہوتا رہے گا, اور اس وقت تک یہ تخریب کاریاں ہوتی رہیں گی, اور اس وقت تک یہ تابکاریاں ہوتی رہیں گی جب تک کہ وہ سوالیہ نشان ایڈریس نہیں ہوتا ہے. 75-80 سال میں, تو ابھی 14 اگست کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, وہ ایڈریس نہیں ہو سکا ہے. کب ایڈریس ہوتا ہے یہ بجائے خود ایک الگ ایک سوال ہے, مگر جب تک ایڈریس نہیں ہوگا آپ سوشلی, کلچرلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی ایک فلا کا شکار رہیں گے, فلاسافیکلی ایک فلا کا شکار رہیں گے. مطلب یہ سب چیزیں تو فلاسفی سے جنریٹ کرتی ہیں. تو فلاسافیکلی جب ایک فلا کا شکار رہیں گے تو آپ کی پوری نسل جو ہے کنفیوژن کا شکار رہے گی. آپ نے ایک سوال کو ان ایڈریسڈ خود چھوڑا ہے. آپ ایک نوجوان کو یہ دوش اور الزام نہیں دے سکتے کہ وہ کنفیوزڈ ہے اور وہ کوئی اپنی ڈائریکشن سیٹ نہیں کر پا رہا ہے, اور سوسائٹی میں بہت زیادہ ڈائیورژنس ہیں, اور سوسائٹی میں کوئی ادھر کو نکل رہا ہے, کوئی ادھر کو نکل رہا ہے. یہ تو آپ نے سوال ان ایڈریس چھوڑ کے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وقت پر اس سوال کا منطقی جواب دے دیتے. مطلب اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی آپ نے وہ جواب نہیں دیا, اب تک نہیں دے پا رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے اس کا حق ہے. ایک نوجوان تو وہ تو ایک تاریخ کے ایک ایسے ٹائم اینڈ اسپیس میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ جب اس پر فورن انفلوئنسز بہت ہیں, خود اس کی انٹرنل انفلوئنسز بہت ہیں, انٹرنل ڈسٹریکشنز بہت ہیں. وہ کئی طرح کی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, اور کئی طرح کی نئی آئیڈینٹیز اس پر امپوز ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایسے میں جب وہ اپنی شناخت کے حوالے سے کوئی تلاش کرتا ہے اسے کوئی چیز نہیں مل پاتی ہے. ایسے میں جب وہ سیاسی حوالے سے کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے اسے وہ نہیں مل پاتا ہے. ایسے میں جب وہ کسی قسم کی اسپرچل اور سوشل کانٹینٹمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہے وہ بھی اسے نہیں مل پاتی ہے. اور سب کہاں پہ سب کی روٹس ٹریس بیک کریں, سب کا ٹری ٹریس بیک کریں, تو کہاں ہوتا ہے جناب کہ وہ جو سوشل اسٹیمولس تھا وہ آج بھی کوشچن مارک کی صورت میں بلنک کر رہا ہے ہسٹری کے پیجز پر, اور اس وقت بھی ان ایڈریسڈ تھا, آج بھی ان ایڈریسڈ ہے. ہم وہ تمام جو تاریخ کا تجزیہ ہے اس کو حذف کر رہے ہیں گڈ ول میں, کیونکہ آپ سے ہمیں ہمدردی ہے. آپ سے ہم مطلب اس وقت کی لیڈرشپ سے ہمیں ایک ہمدردی ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ ہمارے بڑی محترم شخصیات ہیں, آپ بہت محترم اور مقدم ہیں, ہم آپ کے ان سوالات کو نہیں اٹھا رہے. آپ کو تقدیس کی قباؤں میں لپیٹ کر کے بٹھا دیا گیا, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. مطلب آپ کو اعتراض ہوتا ہے نا کہ آپ کی شخصیت پر کوئی بات کرے اور آپ کے کردار پر کوئی بات کرے اور آپ کے سیاسی حوالے سے کوئی بات, ہم نہیں کر رہے. لیکن وہ سوال تو بلنک کر رہا ہے نا, اس کا میں کیا کروں؟ میں اگر آپ میری زبان خاموش کرا سکتے ہیں, وہ تو لاکھ نئی زبانیں بولنا شروع کر دیں گے. تو اس سوال کو ایڈریس کر دیجیے, آپ مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ سوال آپ ایڈریس نہیں کریں گے, وہ سوال بدستور اپنی جگہ پر موجود رہے گا. آئیڈینٹی کرائسس
زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا, کم ہونے کی اس میں کوئی سبیل نہیں. تو اس میں مجھے یعنی ہاؤ ٹو اسٹارٹ اینڈ مے بی ویل کنکلوڈ ایٹ دس ویئر obviously over the 1 hour mark. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں سے ہم اسٹارٹ لے سکتے ہیں؟ ایک جگہ جو مجھے لگتی ہے اسٹارٹنگ کی تو مجھے احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نا آج بھی یہیں پھنسے ہوئے ہیں کہ قائد اعظم کی آخری تقریر کون سی تھی, اور کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پچھلی تقریروں میں انہوں نے اپنے کیا کہا, یا جو خطوات لکھے تو اس میں انہوں نے کیا کہا. آج بھی ہم کہیں نہ کہیں we're stuck in the past based on what someone said. یہ وہی پرابلم ہے مجھے نظر آ رہی ہے, وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جو ایک فرض کریں کہ اگر کچھ بڑوں سے غلطی ہو گئی یا اگر کچھ بڑوں کو یعنی اس منطقی انجام تک نہیں لے جا پائے اور وہ خود ہی ان کے سٹیٹمنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں کانٹریڈکٹری ہیں, تو یار آپ ان کو نکال باہر کریں نا ہسٹری کے پنوں سے, چاہے وہ آپ کے اپنے عزیز اور بانی اور فاؤنڈر ہی کیوں نہ ہو. اصل میں ہم نے پرسنالٹیز کو کچھ زیادہ اوور ویلم کر لیا. پرسنالٹیز کو اصل میں اجتماعی شعور اہم ہوتا ہے میرے خیال میں. قائد اعظم اجتماعی شعور کی ترجمانی کر رہے تھے. قائد اعظم اپنی ذاتی حیثیت میں جو بھی ہوں, مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, میری کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے قائد اعظم سے, یا کوئی اور کوئی اس طرح کا ریلیشن تھوڑی ہے. قائد اعظم ایک اجتماعی شعور کی ترجمانی کر رہے تھے, اس میں مجھے دلچسپی ہے کہ انہوں نے ترجمانی کیسی کی. تو اجتماعی شعور تھا کیا کہ جس کی وہ ترجمانی کر رہے تھے, جس کی وجہ سے مسلمان ان کے ساتھ تھے کہنے کی حد یا جس بھی اعتبار سے, وہ اجتماعی شعور کیا تھا؟ قائد اعظم کی تقریر سے کہیں زیادہ وہ اجتماعی شعور اہم ہے. قائد اعظم کی تقریر تو اس اجتماعی شعور کی عکاس ہوا کرتی تھی. اگر ہم کو کوئی ڈفرینٹ تقریر نظر آتی ہے تو وہ کوئی ان کی ذاتی چیز ہو سکتی ہے, لیکن اصل جو قائد اعظم جس ایپسٹمولوجی کو لے کر کے چل رہے تھے وہ اس اجتماعی شعور کی عکاس تھی کہ جو اس وقت کے بر صغیر کے مسلمانان میں ایگزسٹ کر رہی تھی. تو اسی کے حوالے سے ان کو دیکھنا چاہیے اور اسی آئینے میں دیکھنا چاہیے. تو بہت کلیئر ہے اور بہت ایویڈنٹ ہے کہ وہ اجتماعی شعور کیا تھا. وہ آج بھی آپ نکل جائیے میسز میں اور ان سے پوچھ لیجیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, تو آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اجتماعی شعور کیا ہے. اس میں مائنر ڈیٹیلز میں اختلاف نظر آئے گا, اس میں میکرو لیول پر تو آپ کو ایک یونیفارمٹی آج بھی نظر آتی ہے اتنے زوال کے, اتنے انحطاط کے باوجود. تو سوال یہی ہے کہ ایک جیسے میں نے کہا نا کہ ایک تو ایشو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہم جو مسایہ کمپلیکس ہے ہمارا, اس کو بنیاد بناتے ہیں اپنی شناخت کی. مطلب حال ہی میں بھی آپ نے دیکھا اور پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں بھٹو کے زمانے سے ہی کہ ہمارے یہاں ایک مسایہ کمپلیکس وی سفر فرام دیٹ. Everyone suffers from that. I mean, Trump was a classic example of how the West suffered from a Messiah complex. اور اب اس وقت جو پاپولر پالیٹکس ہے اس میں ہے یہ سارا Messiah complex ہی کام کر رہا ہے نا, gaining back what we lost, اور یہ پوری ایک ریٹرک جو ہے. میرا سوال یہی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو, جیسے آپ نے کہا یار ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سننے میں تو اچھا لگتا ہے, مگر جو یعنی جو حقائق آپ کی راہ چلتے ہوئے ایک کارنر میٹنگ میں ہو رہے ہیں یا ایک چائے کے ڈھابے پر ہو رہے ہیں, جو وہ حقیقت ہے, وہ حقیقت نہیں ہے جو کہ آپ کسی کانفرنس کے نتیجے میں اخذ کر لیں. حقیقت وہ ہے جو کہ ایک بچہ جانتا ہے, جو آپ نے کہا نا کہ میکرو کے ساتھ یہ ڈس اگریمنٹ نہیں ہے, مائکرو کے ساتھ ہو سکتی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ یعنی اس آئیڈینٹی کو مضبوط کرنے سے پھر کون روک رہا ہے؟ کیا یعنی یہ آئیڈینٹی مستحکم ہے, یعنی اس آئیڈینٹی کو استحکام کی ضرورت ہے, یا اس آئیڈینٹی کو سرے سے ہی ایک ریڈیفائن ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ دو چیزیں نا, اس کا استحکام کس طرح ہوگا؟ بھئی آپ کے انسٹیٹیوشنز کام کرنا شروع کر دیں. اس کا استحکام اس طرح ہوگا کہ جو کم از کم جو آپ کے بڑوں نے اگر ایک مسلم لیگ بنائی تھی, ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز, مطلب چیکس اینڈ بیلنسز کے انسٹیٹیوشنز کریٹ کیے تھے, اگر آپ چلیں اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں تو اس سے آپ کی آئیڈینٹی میں بھی, شناخت میں بھی استحکام آئے گا. ٹھیک ہے نا, استحکام آنا بھی تو ضروری ہے نا, شناخت کو ایوالو کریں. شناخت تو ایک فلوئڈ چیز ہے نا, وہ اگر آپ اس کو اسٹیبلٹی دیں گے تو وہ خود ایوالو کرے گی, بالکل, مگر اگر آپ اس کو کیوس میں ڈال دیں گے تو وہ خود ہی ریگریس کرے گی. رائٹ. کیا یہ ایک استحکام کا ایشو از اے میٹر آف
is it a matter of governance, is it an issue of instability, political instability, institutional instability, ٹھیک ہے نا, سیاسی استحکام کہہ رہے ہیں آپ, جس طرح کا بھی استحکام آپ چاہیں, انٹلیکچوئل استحکام کہہ لیں, کہ ہم وہ چیزیں بننے ہی نہیں, انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیتے جہاں سے انٹلیکچولی چیزیں ابھر کر نکلیں گی. دیکھیں آئی آئی ٹی آپ دیکھتے ہیں, یا انڈیا کے بھی بڑے بڑے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز دیکھتے ہیں, جہاں سے چلیں آپ ٹیکنالوجی میں ہی صحیح یا کہیں بھی, تو آپ دیکھتے ہیں وہ اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشنز ہے نا. استحکام کوئی فور پروفٹ فرد تو صرف ایکسپلوئٹ کرتا ہے, فور پروفٹ تو یہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں اس یونیورسٹی کو یا اس جگہ کو یا اس سوچ کو اپنے مفاد کے لیے کس طرح استعمال کر سکتا ہوں. مگر جو استحکام آتا ہے وہ تو ایک ایسی نیوٹرل سورس سے آتا ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ their job is to serve not to receive. تو کہنا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ آئیڈینٹی ایک یعنی کو استحکام کو ثبات ملے گا ایک جب چیزیں آپ کی انسٹیٹیوشنل لیول پہ مستحکم ہوں گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لائک ایک یعنی ہم یا پھر تو بہت ہی کوئی ریگریس کر چکے ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ ہمیں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں ول ہیو ٹو fully engulf ourselves into chaos, مطلب بلوچستان کو الگ ہونا پڑے گا, اور پنجاب کو الگ ہونا پڑے گا, اور ساؤتھ کو الگ ہونا پڑے گا, نارتھ پنجاب کو الگ ہونا پڑے گا, کراچی کو الگ ہونا پڑے گا, سندھ کو الگ ہونا پڑے گا, یعنی complete chaos for us to redefine identity. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ نیا سفر شروع کرنا پڑے گا یا استحکام کا ایشو ہے؟ شاید میں سمجھا پاؤں گا. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرائمورڈیل آئیڈینٹیٹیز سر اٹھا بھی رہی ہیں نا پاکستان میں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں ایک کیوس سا نظر آتا ہے, اور ہمیں ایک کیوس کا کلاؤڈ فیوچر میں بھی نظر آتا ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں بیک وقت ہونا چاہیے. مطلب یہ کیوس بھی صرف اور یہ پرائمورڈیل آئیڈینٹیٹیز کا بہت زیادہ ان کی جو اپرائزنگ ہمیں نظر آتی ہے, اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بیسک آئیڈینٹی کو, اس فنڈامنٹل آئیڈینٹی کو کچھ فراموش کر دیا, کہ جس کی وجہ سے ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں. یعنی ہمارا ایگزسٹنس یہاں پر کوئی ویگ ایگزسٹنس نہیں ہے, اس کے بہت اسٹرانگ فاؤنڈیشنس تھے, اور ایک 1000 سال کی جو ہماری تاریخ ہے جس پر ہم نے کچھ گفتگو کی ہے, وہ کسی آئیڈینٹی کی بنیاد پر موجود تھی. اس میں ہماری یہ پرائمورڈیل آئیڈینٹیز کچھ بہت زیادہ ایسیمیلیٹ ہو چکی تھیں, اور اس میں بہت زیادہ وہ ہو گئی تھیں. لیکن جب آپ اس فنڈامنٹل آئیڈینٹی کو, اس مسلم آئیڈینٹی کو یا اسلامک آئیڈینٹی کو آپ اس کو پس پش ڈال دیں گے, تو ظاہر ہے پھر انسان تو آئیڈینٹی ویکیوم میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے. اسے تو کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی بہرحال درکار ہے, اور وہ کسی نہ کسی آئیڈینٹی سے خود کو ایسوسیٹ اور ایفیلیٹ کر کے ہی زندگی گزارتا ہے. اور اس کی زندگی میں انٹرنل اور ایکسٹرنل, ورٹیکل اور ہاریزونٹل استحکام آتا ہی اس صورت میں ہے کہ جب تک وہ کسی نہ کسی اپنے آئیڈینٹی کے پہلو کو ایڈریس کرتا ہے. تو آپ نے جب وہ فنڈامنٹل اسلامک آئیڈینٹی تھی اس کو پس پش ڈال دیا, تو پرائمورڈیل آئیڈینٹیز جو تھی انہوں نے سر اٹھا لیا. اور پرائمورڈیل آئیڈینٹیز کے سر اٹھانے کے نتیجے میں آپ کے پاس جو ایک تھوڑی بہت بھی پرسیوڈ اسٹیبلٹی موجود تھی, وہ بھی انارکی میں تبدیل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس میں ٹریس بیک کرنے کی ضرورت ہے, لوٹ پیچھے کی طرف ہے, گردش ایام 2 کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ وہ جو فنڈامنٹل آئیڈینٹی تھی کہ جس نے ہم کو انیبل کیا کہ ہم 1000 سال تک ایک اجنبی دیش میں سروائیو کر سکیں, اس کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے ایک. اور دوسرے یہ کہ ساتھ ہی ساتھ وہ جو پولیٹیکل اور انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی اور استحکام ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, سائملٹینیسلی ان دونوں چیزوں کو کرنے اور ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ دونوں حوالوں سے کام ہو سکے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائمورڈیل آئیڈینٹیز کا مسئلہ کوئی اتنا انٹرینچڈ اور اتنا ڈیپ روٹڈ مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں. یہ صرف ایک دوسری آئیڈینٹی اور ایک دوسرے فیکلٹی کے نان فنکشنل ہو جانے کے نتیجے, ڈس فنکشنل ہو جانے کے نتیجے میں سر اٹھا رہے ہیں. اگر وہ دوسری آئیڈینٹی جو فنڈامنٹل آئیڈینٹی ہے, آپ اس کے فیکلٹیز کو دوبارہ سے فنکشنل کر دیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے آپ یہ فزل آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ دونوں چیزیں, مطلب ظاہر ہے انسان کو اس کے مٹیریل ورلڈ میں انسٹیٹیوشنل اور اس اعتبار سے بھی ایک اسٹیبلٹی اور وہ تمام چیزیں بھی چاہیے, ٹھیک ہے وہ تو کریں, لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ میں جو آئیڈینٹی کا کرائسس ہے یہ اسی ایک صورت میں حل ہو سکتا ہے کہ آپ فنڈامنٹل اسلامک آئیڈینٹی کے فیکلٹیز کو دوبارہ سے فنکشن میں لے کر کے آ جائیں. تو یہ پرائمورڈیل آئیڈینٹیز جو ہیں یہ ذرا پس منظر میں چلی جائیں گی. مطلب اس حوالے سے آپ مولانا مودودی کی بات کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ کچھ اور مطلب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں, اور آپ کچھ آپ سمجھ لیں کم از کم جس سے ایک یوتھ واقفیت رکھتا ہو اس حد تک بات رکھتے ہیں. کیا
کیا یہ وہ سورسز ہوں گی، سورسز آف آئیڈینٹی، سورسز آف کلوجر جیسے کہتے ہیں، جہاں پہ آپ کلوجر پائیں گے؟ کیا یہ وہ کام ہے جس کی طرف کسی طرح ہم واپس رجوع کریں؟ ہم مطلب جیسے بار بار کہا جاتا ہے کہ اقبالیات کو واپس آپ اجاگر کریں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کیا یہ از اٹ as simple as an exercise as this, right? یا یہ اس کی ایک ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. کہنے مقصد یہ کہ اس کو when you trace back، چونکہ دیکھیں عدم استحکام کی تو ڈبیٹ چل رہی ہے. میرا اپنا خیال ہے عدم استحکام کی تو ہر جرنلسٹ عدم استحکام، جوڈیشری عدم استحکام کی بات کر رہا ہے، خود ڈیموکریٹک فورسز عدم استحکام کی بات کر رہی ہیں، اور خود کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہیں. لیکن استحکام کا سولوشن کوئی نہیں ہے. ہاں نہیں، اور اس میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہیں، عدم استحکام میں ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے عدم استحکام کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے مقصد ہے کہ وہ ڈبیٹس اس میں تو اب آپ سمجھ لیں کہ یعنی بھرا پڑا ہے پورا یہ اسپیس، کہ جہاں پہ ہم اس بارے میں بار بار بات کریں تو ہمیں پھر ہم وہ چلے جائیں گے یار اسٹیبلشمنٹ کا کردار، تو وہ ہم چلے جائیں گے، اور 25% ہمیں فوج مل گئی تھی تو فوج نے یہ کر لیا تو یہ کر، یعنی وی ول کیپ گوئنگ آن. اچھا یہ تو علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارتیں ہیں، تو وی ول کیپ گوئنگ آن اگر عدم استحکام کی بات کریں. مگر کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آپ سمجھیں کہ یہ جو ریولوشن آیا، بہرحال ایک سوچ میں، آپ نے تفہیم قرآن کی بات کی، آپ نے قرآن کی ایگزیجز کی بات کی، پھر باقی آپ لٹریچر میں آتے ہیں تو آپ لٹریچر میں اتنے بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، آج بھی پڑھنے کو ملتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ is it as simple as I'm making it out to be کہ ہم اگر واپس اس کی طرف رجوع کریں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں شناخت مل جائیں، یا جو مجھے ابھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے اسلامک آئیڈینٹی کی بات کریں. مطلب اگر آپ یعنی آپ نے کہا کہ دیوبند جہاں سے نکل کر آ رہا ہے اور جس کے ریئیکشن میں بنا ہے، کیا وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی تشکیل دینے کے لیے بھی وہی چیز، وہی حربہ استعمال ہوگا؟ چونکہ وہ تو کسی اور چیز کے ریئیکشن میں بنا. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے مقصد ہے کہ اسلامک آئیڈینٹی بھی کوئی ایک چیز تو ہے نہیں نا جس کی طرف آپ ٹریس بیک کر سکیں، چونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسلامک آئیڈینٹی کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ اسلامک اگر 1000 سال ہے تو 1000 سال کے 200 میں لے لوں گا، 300 آپ لے لیں، 400 500 آپ لے لیں، اور ان پچھلے 500 میں سے آپ یہ حصہ آپ لے لیں اور وہ حصہ ہم لے لیں، اور اس کے ریئیکشن میں جو ہم بنے تو ہم لے لیں، اور اس کے ریئیکشن میں آپ بنے تو آپ لے لیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹریس بیک ہم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا چیلنج تو یعنی یہ تو وہ دلدل ہے جس میں سیکولر آپ سمجھ لیں نا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اسلامک ملک ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں کون سا اسلام؟ اسلامک ملک، سنی اسلام، شیعہ اسلام، ٹھیک ہے نا، دیوبند اسلام یا بریلوی اسلام. ٹھیک ہے نا؟ کون سا اسلام آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ تو کلاسک ٹروپ ہے نا، کلاسک ٹروپ ہے. تو یہ کہنے مقصد ہے کہ ٹو کلوز دس ٹاپک آف یا کنکلوڈ دس ایپیسوڈ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ٹریسنگ بیک ول بی سچ این ایزی ایکسرسائز؟ مطلب یہ بھی تو پورے کیوس سے یعنی تاریخ اس پہ رقم ہے. یعنی آج آپ نے دیکھے نا، آپ یعنی غستاخ رسول کے حوالے سے آپ بلاسفیمی لاز پہ ڈبیٹ دیکھ لیں، یا آپ کیا کہتے ہیں فرقوں کے اندر ڈبیٹ دیکھ لیں اور اس کو کس طرح پولیٹیسائز کیا گیا ہے وہ دیکھ لیں، آپ کو تاریخ بھری میں ملتی ہے پچھلے 70 سالوں 75 سالوں میں کہ یہ آئیڈینٹی کی جو انفارچونیٹلی پالیٹکس ہے، اس میں بھی استحکام نہیں آ پایا. مطلب آئیڈینٹی پالیٹکس بھی تو ہے نا، پوری ایک اسپیس ہے، اس کا کرنٹ عدم استحکام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ شاید کسی حد تک ہو، مگر یعنی اس طرح نہیں ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے جو کہ برو ہوئی چلی جا رہی ہے. وہ مطلب جگہ جگہ وہ آتش فشاں پھٹ رہے ہیں، اور ہم کہیں نہ کہیں اس کو جیسے کہتے ہیں نا کنٹرول نہیں کر پا رہے اس کو، یا جس کے ہاتھ میں کنٹرول دیا ہوا اس نے تو دھجیاں کھیڑی ہوئی ہیں نا، اس کو تو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیا، ظاہر سی بات ہے. تو کہنا مقصد ہے کہ یہ ٹریس بیک جب آپ کہتے ہیں ٹو کنکلوڈ where do we start? Is it as simple as جو کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ is it as simple as کہ ہم نے کچھ علماء کو بٹھا لے اور ان سے ایک اسٹیٹمنٹ، جس طرح قرارداد مقاصد بنی تھی
اور اس کے بعد وہ 21 یا 25 پوائنٹ بنے تھے, مختلف 22 نقاط بنے تھے. تو وہ کیا ہم وہ ایکسرسائز کر لیں, یا ہم کوئی ایک ڈز اٹ نیڈ ٹو بی مور پبلک آؤٹ ریچ ڈریون بیسڈ ہوگا کیا, مطلب پریکٹیکلی ہم کدھر جائیں گے اس سے؟ ابھی تک تو ہم کچھ نہیں کر پائے اس سارے ایکسرسائز کے میں نتیجے یہ میں. سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایفرٹس سیریس ایفرٹس, یہ جو 22 نکات کا بن جانا اور قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا, یہ مطلب ایکسرسائز ان وین اور ایکسرسائز ان نتھنگ نہیں تھی. بہرحال اس نے بھی بالکل بالکل. ایک چیز جنریٹ کی سوسائٹی میں. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے یہاں پرائمورڈیل آئیڈینٹیٹیز اور اس طرح کی آئیڈینٹیٹیز ہیں, یہ بہت زیادہ اوور ویلم کر رہی ہیں ہمارے سوشل فیبرک کو, اور ہمیں خیر کی قوتیں جنہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ وائبرنٹ نظر نہیں آ رہی ہیں, بلکہ ان کے بجائے یہ چیزیں زیادہ وائبرنٹ نظر آتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسیپشن کی بات ہے. خود یہ جو تمام خیر کی قوتیں ہیں اور جو تمام ہم ایک سولوشن پروپوز کر رہے ہیں, اور جو ہم سولوشن جس کو سمجھ رہے ہیں, اس میں اگر ایک الائنمنٹ آ جائے مختلف سوشل فیکٹرز میں, اور ایک الائنڈ موومنٹ ہو سکے, اور ایک پراپرلی ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی جا سکے, تو میں یہ سمجھتا ہوں, مطلب میں اس حوالے سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ تمام الائنمنٹ آ گئی ہے جب ایک سیریس کنسسٹنٹ ایفرٹ ہوئی ہے. تو یہ تمام ساتھ کی چیزیں جو تھیں نا, یہ تمام تر چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ یہ فیڈ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آئی. اس کا پہلا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ شہیدین کی تحریک ہے, مطلب سید احمد شہید بریلوی کی تحریک ہے. آج آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو اس زمانے میں بھی تو یہ تمام پرائمورڈیل اور یہ تمام اس طرح کی چیزیں اور آئیڈینٹی کرائسس اور یہ تمام چیزیں موجود رہی ہوں گی, اور یقیناً موجود تھیں. لیکن آج جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں تذکرہ شہیدین کی تحریک کا آتا ہے, باقی یہ تمام چیزوں کا تذکرہ نہیں آتا ہے. خلافت کی موومنٹ جب چلی ہے تو آپ کو مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر اور حکیم اجمل خان اور یہ تمام نام تو آپ کے ذہن میں موجود ہیں. اس وقت جو پیرالل بہت سی اس طرح کی آئیڈینٹی کی چیزیں چل رہی تھیں, آج آپ تو ان چیزوں کو یاد نہیں کرتے, اور نہ ہی آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ وہ تمام چیزیں ایگزسٹ بھی کرتی تھیں کہ نہیں. کم از کم مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا چیز ایگزسٹ کر رہی تھی اس زمانے میں. اسی طرح جب سید مودودی کے انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, سید مودودی خود جد و جہد کر رہے تھے, تو آج تاریخ کا حصہ بڑے پیمانے پر وہ جد و جہد ہے. انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیجیے اور لوکلی بھی اگر اس کو ریگارڈ کیا جاتا ہے تو اس جد و جہد کو کیا جاتا ہے. اور وہ تو چونکہ ابھی بہت ہی ماضی قریب میں ہم سے ایڈجسنٹ پاسٹ کی چیزیں ہیں, تو اس وجہ سے اس کی باقی چیزیں کچھ ہمارے لاشعور میں اور ہم نے دیکھی ہیں. لیکن جب یہ اس طرح کی ایک سپیریئر انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی, ایک سپیریئر سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو سولوشن ڈریون ہوتی ہے, سولوشن اورینٹڈ ہوتی ہے, وہ کسی معاشرے میں شروع ہوتی ہے, تو یہ ساتھ ہی پیرالل چیزیں باوجود اس کے ڈسٹریکشنز کے طور پر موجود ہوتی ہیں, مگر یہ رفتہ رفتہ فیڈ آؤٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ شروع کیا جائے. وہ ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ایک پوڈ کاسٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, مطلب اس کا اسپین جو ہے وہ ایک پوڈ کاسٹ یا ایک نوٹ ٹیکنگ سے لے کر کے ایک میس آؤٹ ریچ کی موومنٹ تک بھی ہو سکتا ہے. مگر اگر یہ تمام چیزیں ایک پوڈ کاسٹ سے لے کر کے ایک سینٹ کی تقریر تک اور نیشنل اسمبلی کی تقریر تک, اور نیشنل اور اسمبلی اور سینٹ کی تقریر سے لے کر کے ایک میس موومنٹ تک, یہ تمام چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں, ویل کوآرڈینیٹڈ ہیں, اور ایک چینلائزڈ فارم میں آگے بڑھ رہی ہیں, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ارد گرد کی چیزیں آپ فیڈ آؤٹ ہو جائیں گی, اور یہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی, یا اگر کرتی بھی ہیں تو سگنیفیکنٹلی میٹر نہیں کرتی. یعنی ان کا جو ڈٹرمننٹ ہے یا ان کا جو وہ ہے, وہ ڈیریویٹو ہے, وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. چلیں اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کو بھی پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہ ہے نا کہ اگر آپ دائی بننا چاہتے ہیں تو آپ کا آئیڈیل یہ چوٹی کیا ہوگی, مطلب ایک نیچرل سوال ہے, اس کا ایک نیچرل جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب تابعین نہیں ہوگا, اس کا جواب تبع تابعین نہیں ہوگا, اس کا جواب صحابہ کرام نہیں ہوگا, اس کا جواب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. مطلب ایک نیچرل سوال ہے تو کا جواب ہے. تو اسی طرح مجھے لگتا ہے, یعنی شاید میں اسی پر کنکلوڈ کروں, اس تھاٹ پر, اس ڈفرنگ تھاٹ پر, گو کہ کہیں نہ کہیں آپ کی بات بھی اور میری بات کہیں نہ کہیں ملے گی آ کر فیوچر میں تاریخ کے کسی موڑ پر. وہ یہ ہے کہ ہم نے نا ہم نے شاید ہم نے اس سارے پروسیس کو ایک تحریک کی شکل, ہم نے ماضی میں جو بھی ہوا ہے اس کو ایک تحریک کی شکل دی ہے, ایک موومنٹ کی شکل دی ہے. جبکہ
میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاید ہم پیچھے جائیں اور واقعی میں وہ طریقہ اختیار کریں، آپ جس طرح کہیں تصوف جس طرح آیا اور پھیلا، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے جا کر مختلف جگہوں پہ ایک فریگمنٹڈ طریقے سے کام کرنا شروع کیا، اینڈ وہ اپنے ڈفرینسز کے ساتھ انہوں نے رہنا سیکھا. مطلب تاریخ نے پھر ان کو آج ایک مسلمان یا آج ایک آئیڈینٹی، ایک کلیکٹیو آئیڈینٹی دی، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کے ساتھ بہت عرصے تک رہتے رہے جب تک کہ ایک نیا انتشار، ایک نئی تقسیم نہیں سامنے آئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید ہم اگر پیچھے جائیں اور پیچھے مڑ کر اس ان لوگوں کا، ان چھوٹی چھوٹی تحریکوں کا، جس کا آپ سمجھ لیں جس کی مجموعی کیفیت وہ بنتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جس کی مجموعی کیفیت وہ بنتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر ہم ان کا وہاں سے سٹارٹ کر لیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ایک قصبے سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہاں بلکہ وہ ایک چیز مجھے یاد ہے کہ ابو الحسن علی ندوی صاحب نے اپنی کتابوں میں مطلب یہ لکھا ہے کہ ہندوستان کے بہت سے علاقے ایسے فتح ہوئے کہ خاندان آتے تھے، مختلف انڈیویجول خاندان آیا، اس نے ایک گاؤں فتح کر کے اسیمیلیٹ کر دیا اسلامی سلطنت میں. تو اور یہ بات آپ نے دیکھی، مطلب چاہے وہ 1400 سال پہلے قبائل کے سردار میں ہو کہ جہاں پہ جس نے اسلام قبول کرنے آیا اس نے اسلام سمجھا، قبول کیا، واپس پوری اس کی قبیلہ اس نے قبول کر لیا. تو مجھے آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس بیفور دا کلیکٹیو، ہمیں پہلے اپنی فاؤنڈیشنز کو اپنے اپنے قصبوں میں، آپ دیکھیں آپ جس طرح اپنے دادا حضور ابا جی کی نسبت مری اور اس کی وادیوں سے آپ کا جو تعلق ہے اور لوگوں کا آپ سے جو تعلق بنتا ہے وہ irreplaceable ہے، جو میرے لوگوں سے کراچی کی ایک گلی میں، اس کے بھی ایک محلے میں جو میرا تعلق ہے لوگوں کا، اور میرا لوگوں سے اور لوگوں کا مجھ سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو as much as I would like to romanticize about a mass coordinated movement، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو فنڈامنٹل ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ اس اسپرٹ کو اجاگر کیا جائے، اس کیفیت کو اجاگر کیا جائے کہ جس کے تحت آپ جیسے لوگ اپنی اپنی جگہ پر جہاں جہاں موجود ہیں اور جمے ہوئے ہیں اپنی اس آئیڈینٹی کے ساتھ کہ جسے کہتے ہیں نا جو آئیڈینٹی شروع میں نہیں، وہ انصار اور مہاجر آپ بنے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ کیپٹلائز کریں دین کی خاطر، رائٹ. اینڈ دین اوبیسلی کسی موڑ میں کہیں فیوچر میں جا کر امید یہ بنتی ہے، یہ امید ہی بن سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ 4-5 سردار آپ جیسے ملیں گے اور اس کو انشاءاللہ اس ملک کو آگے لے کر چلیں گے. کیا میں مطلب یعنی کیا انشاءاللہ، یعنی میری امید ہے، اور اسی کے ساتھ میں اگر کوئی بات آپ کی نہ ہو تو میں پھر اس کو کنکلوڈ کروں. نہیں بس بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اصل میں مجھے یہ ہے کہ یہ انڈیویجول جو چیزیں ہیں، یہ اصل تو یہی ہے کہ آپ انڈیویجول ایکچولائزیشن ہی، وہ کلیکٹیو ایفرٹ کا بھی الٹیمیٹ کیا مقصد ہوتا ہے کہ انڈیویجول ایکچولائزیشن ہو. مطلب اسلام میں بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا کلیکٹیولی گزار رہے ہیں، مگر آخرت میں اس کلیکٹیو دنیا کا انفرادی حساب ہے. تو ہماری تو کلیکٹیو ایفرٹ کا بھی جو آؤٹ کم ہم آپ یوں سمجھ لیجیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ انڈیویجول ایکچولائزیشن ہے. کہ مطلب جب سوسائٹی ایز اے ہول کلیکٹیولی آگے ایوالو کرے گی، آگے بڑھے گی، تو اس میں انڈیویجول ایکچولائزیشن بھی زیادہ آسان ہوگا، اور وہ زیادہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو ممکن بنا سکتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ وہ انڈیویجول ایفرٹس جو ہیں انہی سے سٹارٹ لینا چاہیے، اور وہی ایک پیٹرن ہے. لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے پر اور کہیں نہ کہیں آگے بڑھ کر جب وہ ایوالو کریں تو ان کا کوارڈینیشن ایک کلیکٹیو سٹریم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. جو مین سٹریم ہے اس کے ساتھ ان کو کوارڈینیٹ کر کے یا ان کو جوڑ کر کے یا ان کا کنیکشن پیدا کر کے ایک کلیکٹیو میس موومنٹ ہی، کیونکہ ایک اوور آل ٹرانسفارمیشن جو آتا ہے سوسائٹی میں، اور ایک اوور آل ٹرانسفارمیشن جو آتا ہے وہ ایک کلیکٹیو میس موومنٹ ہی کے نتیجے میں آتا ہے. لیکن ہاں، کلیکٹیو میس موومنٹ انیشیٹ کیسے ہوتی ہے، وہ ان انڈیویجول بیبی سٹیپس سے ہوتی ہے کہ جن کا آپ نے تذکرہ کیا. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ مختلف مرحلے ہیں، ان مختلف مرحلوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے. چلیں اسی کے ساتھ اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.